والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے موضوع پہ کم و بیش 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس موضوع کو مسلسل ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو البیان ہی میں ظاہر بیان ہوا ہے، غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے، اور استاد محترم نے اپنی دونوں کتابیں البیان اور میزان میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ہی آپ کا سورس ہو، ایک سورس سینس میں کہ آپ کے پاس یعنی لٹریچر وسیع نہ ہو، تو اس میں پورے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کریں۔ تو یہی صورتحال کچھ ہمارے ساتھ بھی رہی، اور جب سے یہ موضوع آیا ہے اس میں مسلسل یعنی امپروومنٹ ہوتی رہی ہے۔ آپ لوگوں کا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ میں خود بھی ظاہر آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، اور یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جب ایک انٹریکشن ہوتا ہے اور اس میں سوالات اٹھتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ چیزیں جو جو چیزیں جن کو آپ زیر بحث لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہ مزید نکھرتی چلی جاتی ہیں، واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اور اسی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ فرق بس اتنا ہے کہ میں پریزنٹ کر دیتا ہوں، ادروائز ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور میں خود بھی اسی پروسیس سے گزرتا ہوں۔ اس سارے عمل کے دوران بے شمار قسم کے جو ہے نا سوالات اٹھے اور ان کو ہم نے کولیکٹیولی ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران حسن الیاس صاحب سے بھی رابطہ ہوا، وہ ظاہر ہے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان سے بھی کافی یعنی اس موضوع پہ بات ہوئی۔ انہوں نے ایک میسج بھی چھوڑا تھا جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اس کی بیس پہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے کچھ ظاہر ہے کہ مختلف طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش، دوسری طریقے سے جس طریقے سے ظاہر ہے کہ پھر وہ فہم کا مسئلہ تھا اس میں پھر مزید سوالات تھے، مطمئن نہیں ہوئے ہم لوگ، اور اس کے بعد کل میں نے غامدی صاحب سے تفصیلاً بات کی ہے، تقریباً 25 منٹ آدھا گھنٹہ یعنی اسی موضوع پہ بات ہوئی ہے، اور وہ تمام سوالات جو آپ لوگوں کے تھے ایک ایک کر کے میں نے ان کے سامنے پیش کیے، اور ساتھ ہی حسن الیاس صاحب بھی تھے، تو دونوں ظاہر ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی دونوں کے ساتھ میری۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ خاص طور پہ جو بھائیوں کا مسئلہ ہے اس کو موضوع بناتا ہوں، اور آپ لوگوں کے جو پچھلے سوالات ہیں اس کو بھی ظاہر ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اس ساری جو چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو کلیکٹیولی یعنی جو آغاز کی چیزیں ہیں ان کو میں سمرائز کر کے پیش کر دیتا ہوں، اور جس میں مشکلات پیش آئی ہیں اس کو بھی جو ہے نا وہ میں اسی طریقے سے تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کل ترکہ ہے جو تقسیم ہونا ہے، اور کل ترکے میں سے جو قرضہ ہے یا وصیت ہے نکلنی ہے، اور وہ دے چکنے کے بعد اولاد آتی ہے آپ کی، اور جو والدین آتے ہیں یہ دونوں یعنی کور ہیں، اور میاں بیوی آتے ہیں، یعنی یہ 3 رشتے ہیں جو خاص طور پہ قرآن مجید جن کو زیر بحث لے کے آیا ہے، جن کی کسی طور پہ ہم اگنور نہیں کر سکتے، یعنی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، اور میاں بیوی ہیں۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو لازمی طور پہ اگر ہیں تو اپنا اپنا حصہ پائیں گے، اپنا اپنا حصہ پائیں گے۔ بھائیوں کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف اولاد نہ ہو تو پھر اس کو ریپلیس کرتے ہیں، ادروائز یہ پکچر میں نہیں آتے، یہ پکچر میں نہیں آتے۔ جب یہ اس طریقے سے پکچر میں نہیں آتے تو جی تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اصل جو کور رشتہ دار ہیں جن کا جہاں یہاں پہ ذکر ہوا ہے وہ 3 ہی ہیں، اولاد آپ کی، اور والدین ہیں، اور میاں بیوی ہیں، اور بہن بھائی تبھی آئیں گے جب آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ ایک یعنی ایڈیشنل جو چیز ہے جو ہمیں ملتی ہے اس چیز میں، جب ہم یہ کہ یعنی ان سب کو کہاں سے دیں گے، ہم پورے ترکے میں سے دیں گے، پورے ترکے میں سے دیں گے جو آپ نے وصیت اور اس کے بعد قرضہ دینے کے بعد جمع کر دیا ہے۔ اس میں جو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں، یہ ایک بڑا کور یعنی یہ بھی بریکٹ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ اصل میں پچھلے تینوں ہیں، کور ہیں، تینوں ہیں۔
یعنی تینوں کون سے؟ اولاد، والدین اور میاں اور بیوی۔ بھائی اور بہن تبھی آئیں گے اگر اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس بریکٹ کے اندر یہ چاروں ہو گئے، یعنی اصل میں 3 ہیں، چوتھا کب ہوگا؟ اولاد نہیں ہوگی۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے بھائیوں کا جو تعلق تھا، جو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ یہ بہن بھائیوں کا حصہ بھی یہاں پہ بیان ہو گیا تھا، وہ کہ قرآن مجید نے اس کو نہیں کھولا۔ یہ جو بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو گیا ہے، بس اسی کو پکڑ لیں، اصل چیز یہی ہے۔ یعنی آمدی صاحب جو ہے نا وہ اسی چیز پہ زور دیتے رہے کہ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ تو قرآن مجید کی کنسسٹنسی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہر جگہ اس کو سامنے رکھا جائے، نظم کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ہر جگہ اس کو سامنے رکھا جائے۔ جب اس کو سامنے رکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن بھائی جب بھی آئیں گے بائی ڈیفالٹ وہ یہ حصہ لے جائیں گے، اور 176 بھی یہی ہے، 176 بھی یہی ہے، اور یہاں پہ بھی یہی بات ہے جو بیان ہوئی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، اور اب وہ جو بریکٹ کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بریکٹ کا مسئلہ کیا تھا؟ بریکٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اب ہمیں واضح ہو گیا کہ وہ وارث کون ہیں، وہ 3 کور ہیں، اولاد نہ ہو تو بہن بھائی آ جائیں گے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ بریکٹ کا جو ایشو ہے، جو الیاس صاحب نے جو ہے نا سب سے پہلے جو سوال اٹھایا تھا، یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا۔ یعنی جب بھی بہن بھائیوں کا معاملہ آئے گا، جب بھی ان کے حصے کی بات آئے گی، وہ کب آئے گی؟ جب اولاد نہیں ہوگی۔ جب بھی آئے گی تو وہ بائی ڈیفالٹ یہ جو آیا نمبر 11 کے اندر ہے نا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور آیا نمبر 176 جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی اسی حذف کو کھولا۔ شکر صاحب، جب اولاد نہیں ہوگی تو 1/6 جو ہے نا وہ والدہ اور والد کو، اور باقی جو ہے نا وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ جب اولاد نہیں ہوگی تو یہ ذرا میوٹ کر دیجیے گا ساتھ اس کے پر۔ جب اولاد نہیں ہوگی تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ بہن بھائی سامنے آ جائیں گے، اور جس طرح اولاد حصہ لے جاتے ہیں ویسے ہی جو ہے نا بہن بھائی حصہ لے جائیں گے۔ یعنی والدین کو 1/6 مل جائے گا، اور بہن بھائیوں کو وہی جو پیچھے بتایا گیا ہے کہ ایک حصہ عورت کا اور اس کا ڈبل جو ہے نا مرد کو دیا جائے گا۔ یعنی جو ایک حصہ، یعنی فرض کریں کہ اگر ایک ہی بھائی ہے ایک ہی بہن ہے تو ایک حصہ جو ہے نا بہن کا ہوگا، 2 حصے بھائی کے ہوں گے۔ یعنی اس طریقے سے یہ اس ریشو کے ساتھ بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ واضح ہوئی بات؟ جی تھینک یو۔ جی 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 اچھا، یعنی یہ چیز کلیئر ہو گئی، بریکٹ بھی کلیئر ہو گئی، اور بہن بھائیوں کیا مطلب؟ آپ سن نہیں رہے تھے؟ میں سن رہا ہوں جی جی آگے کی آیت میں کلالہ میں جی، میں وہ بھی یہ تو مسئلہ حل نہیں، میں اس اسٹیپ پہ ابھی گیا ہی نہیں۔ ابھی تک جو بات کہی ہے وہ بات کلیئر ہو گئی۔ بریکٹ جو ہے یعنی وہ جو اوپر حصے بیان کیے گئے تھے، جو اوپر والے حصوں، اوپر والے جو رشتہ دار تھے وہ تو واضح ہو گئے نا۔ وہ جو نیچے والے ہیں اس کے بعد وہ ابھی آنا ہے اس چیز پہ۔ جو پہلا حصہ ہے وہ تو کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کلیئر نہیں، وہ بھی کلیئر بات، یعنی اس سینس میں نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب ہم بھائیوں کو کیسے ٹریٹ کریں، بھائیوں کیسے، کیونکہ بھائی بعد میں بھی ذکر آتے ہیں اور پہلے بھی ذکر آتے ہیں۔ تو بریکٹ کا حصہ بعد کے ساتھ نہیں، وہ بعد کے ساتھ بھی اور پہلے کے ساتھ بھی، لیکن جو پہلا حصہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ واضح ہو گیا۔ جی، پہلا حصہ واضح ہو گیا۔ پہلا حصہ اگر کہتے ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ واضح، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ دوسرا پہلو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یعنی بھائی بہن جب بھی سامنے آئیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوں گے؟ وہ اسی طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی جس طرح اولاد کی ہو رہی ہے، ایسے ہی جو ہے نا۔ اور جو 11 کے اندر جو ہے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بیسیکلی اس حذف کو کھولا ہے 176 میں جا کے، 11 کے اندر کیا ہے میں آپ کو پھر سے جو ہے نا بتا دیتا ہوں۔ 11 کے اندر آپ دیکھیں
تو 11 نمبر آیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ہاں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو کچھ یہاں پہ ہے explanation ہے وہاں پر، وہاں پہ جا کے اس کی ایکسپلینیشن ہے. یعنی 176 اور 11 میں کوئی کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جب بھی بھائی بہن سامنے آئیں گے کس میں، پورے ورثے کی بات کر رہا ہوں، یہ پورے ترکے کی بات کر رہا ہوں. پورے ترکے میں سے جب کوئی حصہ دیا جائے گا، پورے ترکے میں سے کیسے حصہ دیتے ہیں؟ یعنی ماں باپ کو دیتے ہیں، میاں بیوی کو دیتے ہیں، پھر اولاد کو دیتے ہیں، اولاد نہیں تو بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. یہ پورے ترکے کی بات ہو رہی ہے. پورے ترکے میں سے جب بھی کوئی حصہ دینے کی بات آئے گی اور بہن بھائی سامنے آ گئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو ڈیفالٹ ہے بائی ڈیفالٹ وہ آپ نے ان کو دے دینا ہے، بائی ڈیفالٹ ان کو دے دینا ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ تھا پورے ترکے کا کنسپٹ. یعنی میں نے شروع میں زور دے کے اس لیے کہا کہ پورا ترکہ سامنے رہے آپ لوگوں کے سامنے. اب آ جاتے ہیں جو بچا ہوا ہے، یعنی ان دونوں کو، بچے ہوئے کو علیحدہ رکھنا ہے اور پورے ترکے کو علیحدہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کہاں سے بچتا ہے؟ وہ بچتا ہے بیٹی سے بچتا ہے. یعنی اگر ایک ہی بیٹی ہوگی یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، پھر یہاں بچ جاتا ہے، بہن سے بچ جاتا ہے. ایک بہن ہو یا ایک سے زیادہ بہنیں ہوں پھر بچ جاتا ہے. اچھا، اگر فرض کیا کہ نہ آپ کے پاس اولاد ہے، نہ آپ کے پاس بہن بھائی، آپ کے پاس صرف بیوی ہے. اب بیوی کو دینے کے بعد پھر بچ گیا. یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، آپ کے بہن بھائی بھی نہیں ہے. کور رشتے ہیں نہیں ہے. کون کون نہیں ہے؟ اولاد، اس کے بعد والدین اور اس کے بعد بہن بھائی، یہ بھی نہیں. تینوں رشتے نہیں ہیں. صرف کون ہے؟ بیوی ہے. پھر بچ گیا. بیوی اور ماں باپ تو نہیں بچے، جی بیوی اور ماں باپ بھی ہونا. جی جب جب ماں باپ کی بات، ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک آدھ پکچر میں ہوگا تو وہ سب کا سر اس کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 ایریاز ہیں کس میں بچتا ہے. پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ چیز سمجھ میں آ جائے. ایک ایریا ہے بہن سے بچتا ہے، اب بیٹی سے بچتا ہے. اس کے بعد بہنوں سے بچتا ہے. اگر مطلب اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی چلا گیا ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں، صرف بیوی ہے، تو پھر بھی بچ گیا. اب یہ بچنے کے کتنے ایریاز ہو گئے پھر سے دیکھ لیں. بچنے کی جو ایریاز ہیں واضح ہو جائیں آپ کے سامنے، وہ کون کون سے ایریاز ہیں. بیٹیوں کے اصل میں دو ہیں، مطلب بہنیں ہوں گی یا بیٹیاں. جی چلیں، آپ اس طرح سمجھنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ایریاز ہیں، یہ بچ گئے. یہ بچا ہوا ہے معاملہ جس کے لیے آگے کلالہ کی بحث آتی ہے، ادروائز نہیں آئی. جی یعنی جو بچا ہوا ہے اس پہ کلالہ کی بحث آنی ہے، ادروائز نہیں آنی. پہلے پورے ترکے میں سے 4 رشتہ دار ہیں جن کو لازمی طور پہ جانا ہے. پورے ترکے میں سے 4 رشتہ دار لازمی طور پہ جانے ہیں. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں. 4 رشتہ دار، ان میں سے ایک آپشنل ہے ظاہر بہن بھائیوں کا. ادروائز 4 رشتے ہیں جو پورے ترکے میں سے جائیں گے. جب ان پورے ترکے میں سے 4 پہ اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز بچ جائے. جو بچی ہوئی چیز ہے اس پہ کلالہ کا رول اپلائی ہونا ہے. یعنی چوتھا جو بچنے والا جو ہے نا، اب میں سمجھ گیا آپ کی بات. یعنی بچنے کے کون کون سے، میں اس لیے کہا تھا بچنے، اب اس پہ دیکھ لیں بچنے کی کون کون سی چیزیں. بچنے کی کون کون سی چیزیں ہیں. آپ کی اولاد ہے، اس میں سے بیٹی ہے. اس کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو بہن ہے. اگر جو ہے نا صرف بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، پھر بھی بچ گیا. اگر فرض کیا بیوی بھی نہیں ہے تو پھر بھی بچ گیا. 4 آپشن ہے نا. میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی چیز میں مس کر رہا ہوں تو بتا دیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 سے ایریا سے بچ گیا ہے. اب یہ جو بچی ہوئی چیز ہے اس پہ کلالہ نے اس پہ آنا ہے. جب ہم کلالہ پہ آئیں گے تو کلالہ پہ آ کے ایسا نہیں ہے کہ کلالہ کو ہم نے لازمی طور پہ دینا ہے. وہاں ان کنڈیشن، یعنی ان کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ. کنڈیشنل سٹیٹمنٹ جب بھی جو ہے نا سامنے آتی ہے، عربی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، تو وہ بنیادی طور پہ اختیاری ہوتی ہے. یعنی اختیاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اختیاری کا ہوتا ہے کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں مارکیٹ جاؤں گا
تو میں سودا سلف لے آؤں گا، پر اس کی میں نہیں جاتا، پھر یعنی میرا اختیار ہے نا اس چیز پہ. تو ایسے ہی جو ہے نا یہاں پہ دونوں چیزیں پھر اپلائی ہو جائیں گی، یا آپ کے کلالہ رشتہ دار ہوں گے یا آپ کے کلالہ رشتہ دار نہیں ہوں گے، دونوں کو آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، دونوں کو دے سکتے ہیں. جب آپ غیر کلالہ رشتہ داروں کو دیں گے تو پھر جس کو بھی دیں گے وہ ساری کی ساری اس کی پراپرٹی ہو جائے گی، یعنی اس میں پھر فردر کوئی تقسیم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے کلالہ رشتہ داروں کو ہی دینا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر جو رول جہاں پہ اللہ میاں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہوگا. اچھا، اب یہاں پہ کلالہ رشتہ داروں کے اندر پھر بہن بھائی ہیں، کلالہ رشتہ داروں کے اندر پھر بہن بھائی ہیں. یہ جو بہن بھائی آگے ہیں، یعنی 3 طرح کے کلالہ رشتہ دار ہیں نا یہاں پہ. آپ کے ددیالی رشتہ دار ہیں، آپ کے ننیالی رشتہ دار ہیں. ددیالیوں میں کون کون سے ہو گئے، چچا تایا پھوپھی. ننیالیوں میں سے ماموں اور خالہ ہو گئے، اور بہن بھائیوں میں سے بہن بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تینوں طرح کے ہیں. یہ تینوں طرح کے جو کلالہ رشتہ دار ہیں ان کو صرف اور صرف کیا دیا جائے گا، جو بچا ہوا ہے. بچا ہوا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بچا ہوا ہے. اگر کل ترکے کی بات آتی ہے اور بہن بھائی وہاں پہ موجود ہیں، بہن بھائی وہاں موجود ہیں، تو وہ بائی ڈیفالٹ جائیں گے، سب کچھ ان کے پاس بائی ڈیفالٹ جائے گا. لیکن بچے ہی کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اور آپ ماموں کو دے سکتے ہیں، آپ پھوپھی کو دے سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی وہ پریفرنس نہیں دی جائے گی، یعنی ڈیپینڈ جی جی. نہیں اگر پرسنٹ بیٹی ہے میں کلالہ کی جی جی میں کلالہ کی ڈیفینیشن میں کہہ رہا ہوں کہ بہن بھائی ہوں. جی جی کلالہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر بہن بھائی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کلالہ کی ڈیفینیشن کے اندر ظاہر ہے کہ بہن بھائی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو بچا ہے وہ بچنا ہی بہن سے ہے، بہن سے ہے یا بیٹی سے. چلیں، کنفیوژن ہے، یعنی بات سمجھ گئے، یہ چیز واضح ہو گئی. بہن سے حصہ بچ گیا، واپس بہن کو دے دیا کلالہ، پاسبل ہے. بیٹی سے بچ گیا واپس کلالہ میں، پھر اسی کو استعمال کر کے جو بیٹی دے کے وہ بیٹی کو واپس دے دیا. اچھا سنیں ابھی یہ چیز جو ہے یہاں پہ یہ بیان ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ غیر کلالہ رشتہ دار کو دیں گے، غیر کلالہ رشتہ دار دیں گے تو غیر کلالہ میں کوئی بھی تو ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ غیر کلالہ رشتہ دار کی کیٹیگری میں بیٹی بھی آ سکتی ہے اور بہن بھی آ سکتی ہے، اگر آپ نے واپس ان کو دینا ہے تو. کیا چیز؟ بیٹی کا معاملہ ہے نا، بیٹی کا معاملہ ہے نا، بیٹی کا. اور بیٹی جو کلالہ رشتہ دار ہے، کلالہ رشتہ دار کو آپ نہیں دینا چاہتے، آپ کسی کو غیر کلالہ کو دینا چاہتے ہیں، تو جو بیٹی کا بچا ہوا حصہ ہے وہ غیر کلالہ رشتہ داروں میں سے اس کیٹیگری میں بیٹی کو کھڑا کر کیا جا سکتا ہے. یہ ہے جی، بیٹی غیر کلالہ ہے. رشتہ داری کی بنیاد پہ جب بھی دیں گے تو خوبصورت رکھا ہے. یہ دیکھیں ورنہ پھر وہ جو منشا ہے قرآن مجید کا رشتہ داری کی بنیاد پہ، جی جی وہ کیونکہ ہم اس کی منفعت جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داری کی بنیاد پہ حصے بنائے ہیں ہمیں وہ اپلائی کرنے ہیں. دونوں میں دونوں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص ضرورت پوری ہوئی ہے، کوئی خاص فائدہ ملا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا، دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا. ایک وہ حصہ ہے جو اللہ نے اوپر بیان کر دیا ہے، وہ بہن بھائیوں کو لازمی طور پہ جائے گا، بائی ڈیفالٹ جائے گا. بہن بھائی لازمی طور پہ جائے گا اگر اولاد نہیں ہے. وہ معاملہ ہے. جب آپ آگے ہیں یہاں پہ کلالہ کی جگہ پہ آگے ہیں تو کلالہ تب جو ہے نا اپلائی ہوگا اگر آپ نے جو ہے نا کلالہ کی یہ جو انکنڈیشنل والی جو بات ہے اس کو اپلائی کیا ہے، ادروائز یہ اپلائی نہیں ہوگی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادروائز یہ اپلائی نہیں ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچ گیا جی جی 4 صورتوں کے اندر میں جو بچ گیا، جی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا. فقہ میں تو اس کے لیے موجود ہے سارا، وہ تقسیم ہو جاتا ہے، یہاں نہیں ہو رہا. وہ جو بچ گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا. اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ آپشن یوز کر لیں کیونکہ انس آیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ آپشن بھی ہے کہ اس آیت کو یوز نہ کریں، اپنی مرضی کی کوئی چیز کریں. ایگزیکٹلی وہ اپنی مرضی جو ہے اس پر ہمارے پر کوئی شرعی قدم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں الگ سے حکم کیوں دیا؟ ایک الگ سے حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ وہاں پہ رشتہ داری موجود ہے. جب رشتہ داری کی بنیاد پہ آپ
حصے بانٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر چاہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کون آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، پھر یہ اصول اپلائی کریں۔ اسی طرح پھر آپ جب رشتہ داری کی طرف جاتے ہیں، واپس بیٹی یا کسی کو اور کو دینا چاہتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پہ، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو اوپر بتائے ہوئے اصول ہیں پھر وہ اپلائی کرنے پڑیں گے۔ مطلب وہ اشتہاد جو روح ہے نا، نہیں، اجتہاد نہیں ہے یہاں پہ، وہ اجتہاد نہیں لے رہے، وہ اس کو اجتہاد نہیں لے رہے۔ دیکھیں، جو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے وہ اوپر بیان کر دیا ہے، وہ جو اوپر حصے بیان کیے تھے وہ انہی کے بارے میں رشتہ داری کی بات کی تھی، بات سمجھ گئے نا، وہ انہی کے بارے میں بات کی تھی جو اوپر 4 رشتہ دار ہیں، ان میں جو فرق رکھا ہے انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذات نے تبصرہ کیا ہے کہ میں نے کیوں فرق رکھا ہے، اس لیے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، میں نے یہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہ جو بچا ہوا آتا ہے تو بچے ہوئے پہ اس پہ چیز ہم اپلائی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود نہیں کہہ رہی، انسان کو اختیار دے رہی ہے۔ وہ جو انسان کو اختیار دیا ہے، یہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً کا جو معاملہ آتا ہے، یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں دونوں آپشنز کھلے ہیں، دونوں راستے کھلے ہیں کہ ان کو دے دے، نہ دے تو کسی کو بھی ایکس وائی زیڈ کو دے دے۔ جب وہ کسی ایکس وائی زیڈ کو دے گا تو اس میں بیٹی بھی شامل ہے، یہ بات ہے۔ اگر میں یہ صرف یہاں پر یہ چیز وہ کر رہا ہوں کہ کسی ایکس وائی زیڈ میں جب وہ پھر رشتہ داری کی بنیاد پر دے نہیں 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 نہیں، تو وہ یہ آپ اس چیز کو نکال دیں، اس پوری وراثت کی روح کو ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی بیان کرتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ کا لفظ کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح کی بنیاد کے اوپر ہم پہلے پریفرنس دیں گے جی، اور اگر وہ دے رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار اللہ کی منشا کے حساب سے ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پورا کا پورا دے دیں۔ اور بڑھاتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوپن ہے، اوپن نہیں کیا، اوپن نہیں، اس میں ایک چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو اگنور نہ کریں، وہ ہے ان کان رجل یورث کلالۃ، یعنی یہ پوری کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور یہ آپشنل ہو جاتی ہے، آپشنل ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کلالہ کو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ حصے ہوں گے اس کے بھائی بہنوں کو۔ اگر کلالہ کو نہیں دینا چاہتے، بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو رشتہ داری ملحوظ رہے گی۔ رشتہ داری کا آپ اس میں سے ایلیمنٹ نہیں ہٹا سکتے کیونکہ یہ پوری وراثت کی، پورے قانون کی روح ہے۔ اس وقت ہم نے جو پورا قانون اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھتے ہوئے آئے اس میں پوری بات ہی وہ جو رشتہ داری کی وہ رشتہ داری نہیں ہے تو آپ پورا کا پورا کسی کو دے دیں۔ کھلا ہینڈ آپ کیسے دے سکتے ہیں کسی کو؟ جب اللہ تعالیٰ نے کھلا ہینڈ نہیں دیا انسانوں کو تو ہم کیسے کسی کو کسی جگہ پر کھلا ہینڈ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اوپر سے کوئی وہ جو چیز اوپر سے آ رہی ہے، وہ اوپر جو 4 رشتہ داروں کے حصے بیان کر دیے ہیں، وہ ہے کور شریعت، کور شریعت ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب ہم یہاں نیچے آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے ہاتھ میں چیز دی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں دی ہے، اور دونوں آپشن کھلے رکھے ہیں کہ کلالہ رشتہ دار کو دے دیں یا غیر کلالہ رشتہ دار کو دے دیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو غیر کلالہ رشتہ دار کو جو دینا ہوتا ہے اسی کے اندر بیٹی بھی کھڑی ہوتی ہے، اسی کے اندر بیٹی بھی کھڑی ہوتی ہے۔ تین بیٹی، جی جی، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو باقی بچ جاتا ہے آپ اٹھا کے دے دیتے ایک بیٹی۔ نہیں 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 نہیں، وہ پھر تینوں کو دینا، تینوں کو دینا، بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، پھر تینوں کو دینا۔ آپ وہ رول اپلائی کریں جو اوپر اپلائی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اصول ہے جس کو آپ اپلائی کر رہے ہیں اندر سے، لیکن وہ اصول دے نہیں پا رہا، ہم اس کو اسپیسیفک نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صاحب کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ دیکھو اس نے مکمل چھوٹ دے دی ہے کسی انسان کو کہ وہ کچھ بھی کرے اس کے ساتھ، ایسا رشتہ داری سے باہر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پورا ایک بندے کو دے دیں، وہ بات قرآن مجید سے بھی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن آپ رشتہ داری کی بنیاد پہ کہیں بھی دیں گی تو کلالہ والا اصول میں نہیں کہہ رہا کہ اس پہ اپلائی ہوگا۔ چلیں، یہ پرٹیکولر حصہ جو ہے نا، یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ اس کے صاحب کے ہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ اتنا ہونا چاہیے، تو باقی رہ گیا نا، میں واپس لڑکی کو دے دیتا ہوں، اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وہ انویلڈ ہو گئی۔ چلیں، میں اس کو دوبارہ جو ہے نا، یعنی ابھی تک جو چیزیں ہیں اس چیز کے، اس سوال کے علاوہ باقی چیزیں کلیئر ہو گئی؟ باقی چیزیں وہ کوئی طاہر صاحب کوئی مجھے وہ کلیئر نہیں ہوا، آپ سب کو کلیئر ہے، مجھے کلاس کی بات بتا دیجیے گا کیا کہ اگر ایک کی بات کی تو میں مان لی نہیں، اگر ایک بیوی موجود ہے، جی جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بیوی ہو بچے نہ ہو تو اس کو 1/8 جی جی 1/4 جی جی 1/4 ٹوٹل کا دے گا۔ صحیح، پھر اوپر اللہ کہتے ہیں 11 میں کہ اگر ماں باپ ہوں بچے نہ ہوں تو ماں کو 1/3 دو، جی اور 1/3 تب میں کہہ دیا تو 1/3 ماں کا، جی جی 1/4 جی جی تو خود بیبی کو کم مل رہا ہے ماں سے، ہے نا؟ جی جی تو کچھ بچے گا اس طرح تو
یہ آپ جب آپ غلط جمع کر پائیں گے، وہ ماں باپ کو بچوں کی جگہ پر آ جائے گی، پہلے بیوی کا حصہ نکال تو اس کے بعد وہ بچوں کے اتنا تقسیم ہو. چلے یہ جو ایک ہی کوشچن رہ گیا جی. کہہ رہے ہیں کہ 1/4 جائے گا بیوی کو. ہاں اس کے بعد جو ہے باقی جو رہ گیا ہے لیٹس سے 100 روپیہ تھا جو باقی رہ گیا ہے جیسے بچوں میں 75 وہ 1/3 اور 2/3 چلا جائے. ایک ہی کوشچن رہ گیا ہے فراز صاحب نے جو اٹھایا ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہ بھی ایک آدھ ہفتے میں جو ہے نا رابطہ ہو جائے گا استاذ محترم سے تو میں بات یہ بھی کلیئر کرا لوں گا. لیکن باقی چیزیں اصل چیز تھی ان بارشوں کی عدم موجودگی میں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچے ہوئے کو نہیں اپلائی کر رہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے اب ہی اپلائی کر رہے ہیں اصل میں یہاں پر آ کر. بچے ہوئے اصل میں کور سوال کی بچہ اپلائی کر رہے ہیں، یہ بچے ہوئے پہ کر رہے ہیں، بچے ہوئے پہ کر وہ رہے اصل میں یہ جو بریکٹ ہے یہ تھوڑا ہیں. یہ جو آپ کا ایک سوال رہ گیا ہے اس کو جو ہے نا ٹارگٹ کر لیں گے، باقی چیز جو ہے نا آگے بڑھو. چلیں بہت شکریہ جی. کیلکولیٹر میں بھی یہی اصول اپنایا ہوا. چلیں بات یہ ہے کہ ابھی حیات ہے ہمارے سامنے ہمارے استاد محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے ہم ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں طالب علمانہ طریقے سے، اور چیزوں کو سمجھتے رہنا چاہیے. کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ کہ ڈر جانا یہ علم کی روح کے خلاف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ عاجزی اور انکساری کا مقام ہوتا ہے. پرانے مجید سمجھ رہے ہوتے ہیں تو میں ضرور اس کو انشاءاللہ وہ بات پہنچاؤں گا اور اس کو بھی سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں گے. ایک ہی سوال رہ گیا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم نے کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ آیت نمبر یہ 16 تک پڑھ لیا تھا. یہاں پہ ہم جب آئے تھے تو پچھلی آیا میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی 15 اور 16 میں یہ کہ یہاں پہ کعبہ گیری کا معاملہ ہے. کچھ خواتین ہیں جو یہ کاروبار کر رہی ہیں اور ان کے لیے 4 گواہ جو ہے نا پیش کیے جائیں اور یہ ان کو کچھ عرصے کے لیے گھروں میں بند کر دیا جائے. اور ایک وقت آئے گا جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایک نیا آپ کے سامنے قانون دے گی. اور وہ قانون کب دیا؟ وہ سورہ مائدہ میں اور سورہ نور میں دیا. یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا. آیت نمبر 16 کے اندر ہمیں یہ دیکھا کہ یہاں پہ یاری آشنائی کے طور پہ کوئی 2 تعلق سامنے آتے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ ان کو کوئی ابھی سزا نہیں دی گئی، ان کی بھی سزا ظاہر بعد میں آئے گی اور ان کو وقتی طور پہ کوئی اذیت دے لو، کوئی تکلیف دے لو اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دو. یہ بات تھی. اچھا اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ فرق ہے. فرق یہ کہ آپ تفسیریں اٹھائیں گے تو آپ کو کئی ایک جو ہے نا رائے ملیں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ نظم کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نظم سے دلیل لاتے ہیں. اصل چیز دلیل ہوتی ہے آپ کس بنیاد پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے ہی یہ دلیل لاتے ہیں، باہر سے دلیل نہیں لاتے. تو قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے یہ 2 پہلوؤں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ کل کو کیا احکامات ملے، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا. کیا جو ہے نا اسی مقام پہ جس مقام پہ ہم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں کیا وہاں پہ کوئی اور بھی کلو کھولا ہے، یعنی کوئی اور بھی چیز ہمیں ملتی ہے؟ جی ملتی ہے. وہ آگے چل کے یوں ہی آئے گی تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دوں گا. اور وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو 15 نمبر آیا ہے یہ ایک پیشہ ور خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 16 میں جو ہے وہ عام جو یاری آشنائی کے نتیجے میں جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ آگے چل کے میں ابھی نہیں اس کو لانا چاہتا اس بات کو، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ یوں ہی چیز آتی ہے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا 15 نمبر میں یہ چیز بیان ہوئی تھی. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نظم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو نظم ہوتا ہے وہ اصل پوری جو بات ہوتی ہے، جو جتنے اس موضوع پہ جتنی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بات سامنے رکھیں. یعنی کوئی ایک جگہ آپ نے کو مفہوم لینا ہے تو اس کو آئسولیشن میں نہ لے جائیں، بلکہ پوری کی پوری جو بات ہوئی ہے اس موضوع پہ، کیونکہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ گھر کے اندر رحم کا جو رشتہ ہے اس کو پیوریفائی کیا جا رہا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت نہیں کرتی کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی آ جائے، اس رشتے میں، اس تعلق میں کوئی ناپاکی آ جائے. اور وہ جو پہلو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ مضمون آگے چلے گا تو یہ مزید کھل جائے گا. یہ ہے. اس کے بعد یوں ہی یہ مضمون آیا ہے توبہ کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا توبہ کا پورا فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ قرآن مجید کا خاص جو ہے نا حکمت ہے کہ جب کوئی بھی شریعت کا بیان ہوتا ہے تو پھر اس کو ریلیٹ کرتا ہے کسی چیز کے حکمت برے بیان سے کو ریلیٹ کرتا ہے. تو یوں ہی یہاں پہ کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں
تو پھر ان کو کچھ نہیں کہنا. اور یہ جو توبہ ہے یہ ان کی عوامی توبہ بھی ہوگی، یعنی یہ کہ کورٹ میں توبہ کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے بھی توبہ کریں گے. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا معاف کرنے والی ہے، توبہ قبول کرتی ہے. اب کیونکہ توبہ کا موضوع تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک پورا آپ کے سامنے قانون رکھا ہے توبہ کا، اور یہ بڑا کور قانون ہے جو آپ کے سامنے ابھی جو آیات آ رہی ہیں. کور جب توبہ کی بات کہتے ہیں کہ توبہ کا پورا فلسفہ جو ہے اگلی 2 آیتوں کے اندر ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اس میں کہا گیا ہے کہ انما، یہ حصر کے لیے آتا ہے، حصر کا مطلب ہوتا ہے اونلی، جس طرح ہم کہتے ہیں اس سینس میں کہ یہ اس طرح کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے اٹھا لی ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول کرنا لازمی طور پہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ ہمیں وہاں پہ رک کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، تاکہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں، اللہ کی صفات کو سمجھ سکیں. لیکن یوں ہی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں بتائی ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر کوئی ایسی چیز بتائی ہے، اپنے بارے میں بتائی ہے، اور وہ صفات کے حوالے سے نہیں ہے، کوئی اور چیز کا بیان ہے، تو اگر وہ کوئی اور چیز کا بیان ہے تو وہاں رک جانا چاہیے. جب یہ کہا کہ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے، یعنی اپنے اوپر ایک فرض ٹھہرا لیا ہے. کچھ جگہ آتی ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہ میں نے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے. جس طرح یہاں پہ توبہ کو قبول کرنا لازم ٹھہرا لیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو وہاں پہ رک کے دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ اصل میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، یا تو صفات سامنے آ رہی ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی سنن سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو اور یہ جو توبہ قبول کرنے کا جو بیان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنن کا بیان ہے. یہ جو سنن کا بیان ہے یہ گاہے بگاہے جو ہے نا میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتا رہتا ہوں. استاد محترم کی کتاب جو ہے البیان سے میزان سے، یہاں جو سنن کا جو چیپٹر ہے اس میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. تو کئی چیزیں ظاہر گاہے بگاہے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہوتی ہیں صفات اور ایک ہوتی ہیں سنن یعنی اللہ تعالیٰ کی سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایک تو فزیکل لاز ہوتے ہیں. فزیکل لاز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے ماچس چلائی، دیا سچ چلائی اور اس سے آگ نکلے گی، لازمی طور پہ نکلے گی. یہ تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. یہ انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ نے چھت سے چھلانگ لگائی ہے تو یقیناً آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے. یعنی یہ فزیکل لاز ہیں، یہ وہ ہے. لیکن انسانی شخصیت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ قوانین رکھے ہیں. یہ جو انسانی شخصیت کے ساتھ، انسانی قوموں کے ساتھ جو ہے نا کچھ قوانین رکھے ہیں، قرآن مجید میں ان کو بیان کرتا ہے تو وہ ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی سنن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. یہ جو سنن ہیں یہ بھی جو ہے نا قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے. پہلی سنن جو ہے وہ ہے ابتلا کی، کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یہ امتحان میں ڈالا گیا ہے. یہ بھی بڑی تفصیل سے ہم چیزیں دیکھتے رہے ہیں. دوسری جو سنت ہے ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بھی پڑھتے آئے ہیں. تیسری سنت جو ہے وہ ہے عزل و نصب، قوموں کو جو ہے نا معزول کر دینا اور قوموں کو اٹھا دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنت رہی ہے اور یہ بھی ظاہر یہاں جہاں پہ آئی یہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے. نصرت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، یہ کوئی اللہ ٹپ نہیں آتی، اس کا بھی قانون ہوتا ہے. اس کے بعد جزا و سزا ہے، یعنی جزا و سزا جو ہے یعنی کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سزا دیتی ہے، دنیا میں بھی دیتی ہے اور آخرت میں بھی دیتی ہے. تو یہ ظاہر اس کا قانون ہے. اس میں نمبر 6 جو ہے وہ توبہ و استغفار ہے. توبہ اور استغفار کا قانون جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں استاد محترم نے جس آیت کو موضوع بنایا ہے وہ آج والی آیا ہے. یعنی یہی رول ہے جو یعنی جو اس آیا کے اندر ہے وہ استاد محترم نے یہاں پہ اس ہیڈنگ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. تو یہ اصل میں یہ جو والا ٹاپک ہے یہ سنن الہی کا ٹاپک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا سنت ہے کہ وہ توبہ کیسے قبول کرتی ہے، اس کا یہاں پہ طریقہ کار بتایا گیا ہے. تو یعنی توبہ کیسے قبول کرتی ہے یہ تو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے. اور کب ذمہ داری لی ہے آگے اس کی وضاحت کیا، اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے نا کوئی برائی کر دیتا ہے، کوئی گناہ کر دیتا ہے. گناہ کب کرتا ہے؟
بھی جہالت کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اس کو کوالیفائنگ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہے کہ جہالت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک علم کی مخالفت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ علم کی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ جہل ہونا، آپ کو پتہ نہ ہونا کسی چیز کے بارے میں، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو علم کے مقابلے میں آتا ہے، اجڈ جاہل، ہاں اجڈ نہ یار، ہم میں سے یار کوئی جٹ ہوگا تو ایسا نہ ہو، کیا کرے کیا نہیں، میں جٹ نہیں ہوں نہیں وہ چلے آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں، ہم جاٹی ہیں ویسے، کہہ لیں نہیں میں جٹ نہیں ہوں، لیکن وہ پنجابی میں جس طرح آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کون کس نے کہا؟ چلیں گے، لیکن میں جٹ نہیں ہوں اگر آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جہل کس چیز کے بارے میں نہ جاننا، اس کے لیے بھی لفظ بول لیتے ہیں۔ ایک جہل کا جو ہے نا، جہالت یا جاہل ہونا، یہ ایک اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر کس چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ غلبہ کس چیز کا؟ کسی جذبات کا، کسی شہوت کا، کسی جو ہے نا حرص کا، یعنی آپ پیسے کے جو ہے نا آگے ہیں جذبات میں، آپ نے کوئی غلط کام کر بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مغلوب ہو جانا ہے جذبات کے ہاتھوں۔ یہ شہوت ہے، شہوت یہ کہ وہ جنسی جذبات کے اوپر آ گیا ہے، اس میں مغلوب ہو گئے ہیں، تو یہ اس سینس میں آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی انگیخت ملی ہے آپ کو، آپ کو کسی نے برانگیختہ کیا ہے، کوئی ایسی جو ہے نا آپ کو کوئی کہاں سے جو ہے نا کوئی چیز ملی ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ آپ جذبات کے راہ میں بہہ گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہے۔ یہ جہالت کا وہ جہالت نہیں ہے جو اردو والی ہے، یعنی عربی کے اندر بھی اس کا معنی، یعنی جاہل وہ معنی جو اردو میں ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی میں ایک اور معنی ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو جانا، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کے اندر یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، اور آج بھی دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ کون سا معنی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ اس جہالت سے مراد ہے جذبات کی رو میں جو بیٹھ کے آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور یوں ہی آپ اس جذبات سے باہر نکلے اور جلد ہی آپ کو ہوش و حواس میں آ گئے، عقلی انسان ہو گئے، تو آپ نے فوری طور پہ توبہ کی، فوری طور پہ توبہ کی۔ اور توبہ کا جو پیچھے بیان کر دیا تھا، فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، یعنی توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں ہوتا کیا ہے، توبہ 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 یعنی یہ کہ زبان سے ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں حقیقتاً رجوع کر لیا ہے، میں نے ایک پورا مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ واپس نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میں واپس اس طرف نہیں آؤں گا، اور اس کے بعد اصلاح کرتا رہوں گا، یعنی میرے اندر پھر کوئی چیز اٹھے گی تو میں اس کو پیوریفائی کرتا رہوں گا، اپنے آپ کو جو ہے نا میں بہتر انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو چیز ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ذمہ داری لے لی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ بہت بڑا وعدہ ہے، ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا، اگر کوئی جذبات کی رو میں بہ کے کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور جلد ہی ہوش و حواس میں آ کے جو ہے نا رجوع کر لیتا ہے، اور رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اس چیز کو میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے، میں معاف کر دوں گی۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بنیادی طور پہ اس میں فوری لوٹنا ہوتا ہے، فوری لوٹنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، یعنی اوپر بات کہی تھی نا کہ میں نے اس چیز کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی پھر میں توبہ جو اپنے اوپر لی تھی پھر میں قبول کر لیتی ہوتی ہوں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ علیم ہے، حکیم ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا توبہ، یہ ترجمہ پڑھ لیں، توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، سو وہی ہیں یعنی توبہ قبول، یعنی توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے، سو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے نا، اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں یتوبو کا، اللہ کے ساتھ توبہ یعنی انسان کے ساتھ بھی یہ ورب آتا ہے اور اللہ کے لیے بھی آتا ہے۔ جب انسان کے لیے آتا ہے تو یہ انسان ایکچولی رجوع کر رہا ہوتا ہے، تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اب نظر عنایت کی ہے، اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے قرآن مجید کا جو ہے نا، اگر وہ پلٹے ہیں تو اللہ نے، انسان تو ہو سکتا ہے کہ صحیح طرح نہ پلٹا ہو، یہ تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے نا، یعنی انسان کے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں،
انسان کے پاس ٹوٹا پھوٹا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے، ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ کے ہاں ٹوٹی پھوٹی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، میرے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہو سکتے ہیں، میرے پاس ارادے میں کوئی اضمحلال ہو سکتا ہے، میرے پاس انسان ہوں، میرے پاس کئی خامیاں اور کوئی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دہرا کے کہا ہے کہ یتوب اللہ علیہم، یہ میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، میں ان پہ نظر عنایت کرتا ہوں، یعنی اپنی گود میں دوبارہ اٹھا لیتا ہوں، اپنے ان کو جو ہے نا میں اپنی اس کو رحمت میں دوبارہ اس کو لے آتا ہوں۔ یعنی یہ کتنی بڑی جو وعدہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنی اوپر ذمہ داری لی ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اس کو اپنی یعنی اس طرح ماں گود میں اٹھاتی ہے ویسے ہی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، یعنی اس سینس میں وکان اللہ علیما حکیمہ۔ یہ جو فارمولا دیا گیا ہے، یہ جو سنت دی گئی ہے، اس کو پھر اللہ نے اپنی صفت کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے انسان کو بنایا، میں نے ہی انسان کو بنایا ہے، مجھے پتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ دلا دلایا جو ہے نا ہر وقت رہے، اس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات رکھی ہیں، جب وہ علیم ہے، جانتا ہے، اور پھر اس نے حکیم بھی ہے، اور اپنی سنت کا بیان تھا تو اس کے لیے پھر حکمت سامنے لانی تھی۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے نا، تو وہ حکمت کو سامنے لایا گیا ہے کہ یہ میری حکمت کا بیان ہے، میری حکمت کا بیان ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اب میں کن کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، یہاں تک موت آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور وہ کہتا ہے مرنے والا کہ اب میں جو ہے نا توبہ کرتا ہوں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، یعنی اصل امتحان اس زندگی کا امتحان ہے، اصل امتحان اس زندگی کا امتحان ہے، زندگی کا خاتمہ ہونے پہ آ گیا ہے، تو اب آپ نے توبہ کی ہے تو یہاں توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ اس سینس پہ نہیں کرتے، وہ بیسیکلی دنیا کو گواہی دے رہے ہوتے ہیں، دنیا کہ میں مرنے لگا ہوں تو میں مسلمان، وہ ٹریڈیشن نہیں وہ یعنی اگر کوئی ایک گناہ کیا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، پوری زندگی ملاوٹ کرتا رہا، رشوت لیتا رہا، پوری زندگی رشوت لیتا رہا، موت سامنے کھڑی ہو گئی، اب آپ پتہ ہے کہ میرا کلمہ پڑھ لو، نہیں وہ بات نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون جو ہے نا اس نے کہا ہے، فرعون نے بھی کہا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، فرعون نے یہ کہا ہے جب وہ سامنے فلڈ آ گیا ہے اور وہ پانی میں مر رہا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور اس نے فرعون نے کہا ہے کہ اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول نہیں کیا، ہمیں بتا دیا قرآن مجید کے اندر، اس کو قبول نہیں کیا۔ یعنی بنیادی طور پہ انسان کا جو امتحان ہے، امتحان جب تک وہ پرچے میں بیٹھا ہے تب تک جو ہے نا اس کے پاس چانسز ہیں، تب تک چانسز ہیں، لیکن یوں ہی پرچے سے آپ کو اٹھا دیا گیا کہ پرچے کا ٹائم ہو گیا، آپ سے پرچہ لے لیا گیا ہے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی وہ جو ٹائم ہے جس میں موت سامنے آ گئی ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی آپ کا جو ہے نا توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ کلیئرلی بتا دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کو ہمہ وقت متنبع رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ دو باتیں بتائیں، جی کیا یہ پیچھے جو ایک بات تھی کہ وہ جب توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، جی تو یہ شریعت کا بیان تھا کہ آپ قانون میں بھی جب سزا دینے لگے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، ان کو سزا وہ نہ دیں، بلکہ سزا والی سزا دی، وہ تو دینی وہ تو دینی اصلاح کر لیں اور درگزر کرو، اس کا کیا مطلب؟ پہلے وہ دے چکی ہے، سزا دے چکی ہے، پہلے پڑھیں میں کہ اذا دینے کے بعد توبہ کرتے ہیں فاضحما، ان کو جو ہے نا نہیں، درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ کر لیں تو وہ پبلکلی یہ اس چیز کو اناؤنس کریں کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، سزا کے بعد جو ہے باہر اناؤنس کریں، تو جب یہ ایسا کر دیں اور ان کے اندر تم بہتری بھی دیکھو، یعنی اصلاح کرتے ہوئے بھی دیکھو، فاعرضوا عنہما، اعراض کرو، ان کو جانے دو، یعنی ان پہ پھر جو ہے نا ہر وقت ان کے چڑھائی نہ کر کے رکھو، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی معاشرے کے اندر منفی چوری کر لی ہے نا، اس وقت اقرار کر لیا تو ہم نے سزا دے دی، اس کے بعد معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں وہ لوگ ساری بات کے لیے، ہوتا ہے پاکستانی معاشرے میں ہوتے ہیں، معاف کرتا ہوں، ہاں ان کو سزا ملنی جی سزا ملنے ساری عمر کے لیے ان کو ذلیل نہ کرو، اگر وہ کہیں معافی کر دو جی معاف کر، یعنی ان کو انسان پیسے، جیسا کہ اگر میں اس طرح پڑھوں کہ انہیں اعزاز دو
اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو. اگر وہ جیسے یہ ٹائم آئے تو سزا دینے لگے اور وہ توبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آئندہ نہ کریں، تو پھر ان کو شریعت کا جو نہیں شریعت جہاں پہ بھی ہوگی شریعت کے اصول اپلائی ہوں گے. یہ جگہ جگہ پہ بھی آئے گا. یہ آگے زنا کی بات آئے گی نا، اس پہ کہا گیا 100 کوڑے مارے. آگے ہاتھ کاٹنے کی بات آئے گی، جس نے جو ہے چوری کی ہے، چوری پراپر چوری کی ہے، ہاتھ کاٹنے، اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایسا نہیں ہے، توبہ جگہ جگہ پہ آیا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ سے بھی توبہ اور عوام سے بھی توبہ. توبہ سے مراد یہ ہے کہ عوام سے یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا اس سے رجوع کر لیا ہے، یعنی میں اس کی طرف دوبارہ نہیں آؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بطور انسان ٹریٹ کرو. اس کے بعد جو ہے نا اس کے ماتھے پہ ہمیشہ کوئی لکھ نہ دو کہ یہ اب چوری ہے، یہ زانی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں. بہرحال یہ چیزیں آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہے. اچھا، آگے یہ کہ یہ دو چیزیں سامنے آ گئیں. اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ یہ کہا کہ وللذین، اور نہ ہی میں توبہ قبول کرتا ہوں کن کی، یموتون، جب وہ مر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہم کفار، اور وہ کافر کی حیثیت سے مر رہے ہوتے ہیں. کافر کی حیثیت سے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر جب بھی کافر کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دعوت پیش کی گئی، بار بار دعوت پیش کی گئی، اور اس نے ظاہر ہے کہ اس چیز کو قبول نہیں کیا اور بلکہ ڈٹائی پہ کھڑا ہو گیا. تو جب یہ اس طرح کی صورتحال میں بھی ایک شخص کو جو ہے نا بار بار مواقع ملتے رہے اور وہ ڈٹائی پہ کھڑا ہو گیا اور وہ مر گیا، تو اس کی بھی توبہ ظاہر نہیں قبول ہوگی. جس طرح فرعون کی میں نے مثال دے دی تھی کہ اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی. یعنی توبہ کس کس کی قبول نہیں ہوتی؟ ایک وہ شخص ہے جو اہل ایمان میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اہل ایمان، اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک غلطی کر رہا ہے اور مسلسل غلطی گناہ کیا جا رہا ہے، مسلسل گناہ کیا جا رہا ہے اور موت آ گئی سر پہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ ایک ہے، مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہ پیچھے عثمان صاحب نے سوال کیا تھا پچھلے سیشن میں، تو یہاں پہ بھی یہ چیز سامنے رکھیں کہ وہ خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. پوری زندگی ملاوٹ کرتا رہا، پوری زندگی رشوت کھاتا رہا، پوری زندگی لوگوں کے حق مارتا رہا، اور کبھی خیال ہی نہ آیا کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں. اور یہ وہ صورت ہے جس کی پھر جو ہے نا وہ توبہ قبول خیال آنے سے مطلب توبہ، پراپر توبہ. ایک بندہ ہے وہ لیتا ہے جی جی، لیکن اس کے خیال سے یہ جائز ہے کیونکہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ چور ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو کروں گا. وہ ساری عمر اسی میں رہا، اس کو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ جائز ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں، اگر اس کو خیال آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہاں، توبہ کا مطلب ہے پراپر توبہ ہے نا جی. ایسا تو نہیں نا کہ اس کو کھیل بنا دیا جائے گا، تو پھر وہ کھیل نہیں بننا چاہیے. یعنی یہ وہ چیز ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ 3 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. توبہ کس کی قبول ہونی ہے؟ جو قریب سے فوری طور پہ جو نا اس پہ آ جائے گا. ٹائم کا مسئلہ ہے، جو جلدی کرنے کا وہ وہاں پہ جو. اچھا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. 3 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. جس نے قریب سے توبہ کر لی، جس نے جو ہے نا ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخر میں آ کے جو ہے نا موت سامنے آ گئی، توبہ اللہ نے کہا کہ اس کی توبہ نہیں ہوگی. اور اس کو کس کے ساتھ رکھا ہے؟ یعنی اس کو رکھا ہے. یہ جو 2 چیزوں کو نتھی کرنا ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہ کفار والا معاملہ بھی وہی معاملہ ہے جو بحیثیت مسلمان یا اہل کتاب ہوتے ہوئے گڑبڑ کر رہا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ ان دونوں کو ایکسٹریم کیسز ہیں، دونوں کو ایک جگہ رکھا ہے. یعنی اب نتھی کر دیا جاتا ہے تو یہ اصل میں پورا قانون بیان کر دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں کو نتھی کر دیا ہے کہ دونوں کے رویے ایک جیسے ہیں. وہ زبان سے توبہ کہتا رہے، زبان سے مسلمان ہونے کا جو ہے نا دعویٰ کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ لوٹا ہے کہ نہیں لوٹا، کام ختم کیا، یعنی اس نے رجوع کیا ہے کہ نہیں رجوع کیا، توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے، وہ اصل چیز ہے. اب اس میں ایک چوتھی چیز ہے، وہ مقدر ہے. وہ آپ کے سامنے کھولنے لگا. وہ مقدر کیا ہے؟ وہ مقدر یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا ہے کہ جلد ہی جو ہے نا وہ توبہ کر لیتا ہے. فرض کیا اس نے جلد نہیں کی، 6 مہینے بعد کی، سال بعد کی، 2 سال بعد کی، اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن خاموش ہے. قرآن خاموش ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا. یعنی جی نہیں، وہ تو کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. وہ کیٹیگری ہی ڈفرینٹ. وہ مقدر چیز ہے. وہ مقدر چیز ہے. دیکھیں جو دوسری کیٹیگری ہے اس سے اصول نہ نکالیں، مقدر سے چیزیں نکالیں. وہ دوسری کیٹیگری مکمل کیٹیگری ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. وہ مسلسل گناہ کیے جا رہے ہیں اور اب سر پہ جو ہے نا موت آ گئی ہے. یہ پوری کیٹیگری ہے. یہ ہے اب یہ جو پوری کیٹیگری ہے،
پہلی کیٹیگری اور دوسری کیٹیگری، اس کے درمیان میں ایک کیٹیگری نکلتی ہے ایک اور، میں جس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ جو دونوں کے درمیان سے نکلتی ہے کہ ایک نے قریب سے کر لی اور ایک نے موت پہ جا کے کرنے لگا ہے اپنے بنا ہے اچھا وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن خاموش ہے اس پہ، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاس یہ رکھا ہے. جب بھی وہ رجوع کرے گا شخص اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً جو ہے نا اس کو اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی. اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ اپنی اوپر ذمہ داری نہیں لی، وہ کور نہیں ہے، یعنی ذمہ داری جس کی لی ہے وہ فوری ہے. تو جس چیز پہ خاموشی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کے معاملہ ڈاواں ڈول بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی باقی زندگی جو ہے، جو ریمیننگ زندگی ہوگی وہ دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا عدل پہ کھڑے ہو کوئی بات کرنی ہے، یہ چیز ہے. یہاں پہ ایک تبصرہ کیا ہے امام امین حسن اصلاحی صاحب نے، بڑا اہم تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ظاہر ہے قرآن خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ میرا کبھی کبھی ذہن جو ہے نا اس طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی بات وہ اس اینگل سے کر رہے ہیں، کبھی کبھی میرا ذہن اس طرف منتقل ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سفارش کی بات کہی گئی، یا وہ انہی کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی وہ بھی ایک اپنی رائے بیان کر رہے ہیں کہ میرا ذہن منتقل ہو جاتا ہے اس کی طرف. سفارش کا مطلب یہ نہیں دنیاوی سفارش. جی جی یہاں کی ہے یہ درمیان والے لوگ دکھ نہیں جاتے ہمیشہ ہر جگہ پر. ہمارے جیسے لوگ کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. ہاں چلیں جی یہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا برائی کو کہا جاتا ہے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ برائی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے، کیونکہ نظم دیکھ رہے ہیں. جی جی اس مووی کے اندر سارے کنٹینٹس تھے، کچھ برے کنٹینٹس بھی تھے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی. سو میں آتی جاتی ہے. دیکھیں سو کا جو ہے نا اصل پھر وہی بات آ گئی کہ ہم چیزوں کو ہمیشہ کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں کنٹیکسٹ ہاں کنٹیکسٹ جو ہے وہ پیچھے کنٹیکسٹ کیا بیان ہوا ہے، وہ پیچھے زنا ہے. یعنی ہم ہمیشہ جو ہے نا قرآن مجید کہیں بھی کوئی لوز اینڈ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ جو ہے نا چیز بات جنرلائز کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات آیت نمبر 17 اور 18 میں جنرلائز بات ہوئی ہے، لیکن کنٹیکسٹ میں رکھ کے بات ہوئی ہے، کنٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے. تو برائی، اب آپ وہ برائی جو مانی تانی برائیاں ہیں، کچھ برائیاں وہ ہوتی ہیں جن کو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، بعد میں کہتے ہیں یار نہیں یہ ٹھیک کام نہیں تھا، آپ کے دل میں ایک جو ہے نا وہ چیز آتی ہے، اس پہ بھی جو ہے نا استغفار کریں، اس پہ بھی توبہ کریں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز مانی تانی ہے، تو جب قرآن مجید اس کو ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانی تانی وہ برائیاں ہیں جس کے 10 گناہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دیے ہے. اس میں سے کون کون سی ہیں؟ زنا ہے، شرک ہے، چوری ہے، لوٹ مار ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی اس بہتان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پڑھیں گے دیکھیں گے، قتل ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس سینس میں آ رہی ہیں. تو یہ چیز جھوٹ ہے کہاں؟ جھوٹ نہیں، جھوٹ تو فطرتی جو انسانی فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہے. اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ موضوع پھر ذہن میں رکھیں کہ موضوع ہے گھر کے ماحول کو، رحم ہے، رحم کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اس میں درمیان میں رو کے، اصل نظم کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ اب اس وقت موضوع کیا ہے. اس میں رو کے ایک بات کہی ہے، وہ رو کے جو بات کہی ہے وہ قانون سمجھایا ہے، وہ جو قانون سمجھایا ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے. لیکن بات کیا ہے؟ بات پھر وہی ہے جو گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، جس میں میاں بیوی کا تعلق ہے، جس میں رحم کے رشتے ہیں، وہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. اوپر پہلی بات کیا ہوئی تھی؟ زنا تھا نا، جس میں قحبہ گروی آ گئی اور عام گناہ دونوں زنا آ گئے. اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے تو اسی کے تحت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بات آگے سے بڑھ رہی ہے. جو وارث کا ورڈ میرے ذہن میں آتا ہے وہ تو تھا کہ کوئی بندہ مر گیا تو اس کا وارث ہے نیچے. جی جی یہاں پہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر بٹھا رہے ہیں اس وارث کو کہ تم عورت کے وارث، یہ وارث نیچے، مطلب عورتوں کے وارث بن جاؤ، اس کے باس بن جاؤ. جی میں ابھی یہ جو ہے کہ ان کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، یہ اصل میں ان کے ہاں پریکٹس ہے.
ये अभी आया नंबर है, ये कौन सी 19 है 18, 19 है। आगे 21 20 कौन सी है 23 या 24 है, उसमें जाके इस चीज को खोला है मजीद। जमीन पे कब्जा नहीं कर लो, मैं ये सारी चीजें जो है ना ज़ाहिर इसके अंदर आएंगी, लेकिन इसको जो है ना वक्ती तौर पे ये रखें कि जब ये कहा गया कि जबरदस्ती उन औरतों के वारिस ना बन जाओ, तो असल में एक प्रैक्टिस थी जो आगे कुरान जी इसको ज़ेरे बहस ला रहा है। कोई मसला नहीं। उसके वारिस जो है ना जबरदस्ती वारिस ना बन जाओ, मतलब ये है कि जब बाप फौत होता था तो उसकी कई एक बीवियां होती थी, आगे कुरान जी इसको ज़ेरे बहस ला रहा है, कई एक बीवियां होती थी, और उसके बाद जो औलाद होती थी, खास तौर पे जो बड़ा बेटा होता था, वो क्या करता था, वो अपनी मर्जी की उन बीवियों में से चुन लेता, अपनी माओ सतीली माओ में से, और उनको जबरदस्ती अपने निकाह में ले आता। ये वो बात हो रही है, और ये जो बात हो रही है जिसको ज़ाहिर है इसको आगे जाके खोला है, यानी कुरान मजीद जब पहले एक बात करता है, यानी उसको इब्तिदा में बात करता है, उसकी फाउंडेशन जो स्टेटमेंट होती है वो बात करता है, उसके बाद उसको खोलता है, इसको आगे चल के खोला है कुरान मजीद ने। अभी ज़ाहिर है कि जो बिल्कुल बुनियादी बात है वो ये है कि ज़बरदस्ती उनके वारिस ना बन जाओ। अच्छा, उसके बाद है ये जो आपने कहा ना कि उनकी माल के वारिस ना बन जाओ, ये भी बाज़ लोगों ने लिया है, लेकिन मैं आगे चल के दोनों को कंपेयर करता हूँ तो चीज़ खुल जाएगी। अभी एक फाउंडेशन स्टेटमेंट है, इसको यही समझें कि ये वालिद की जो है ना बीवियां हैं, वालिद फौत हो गया है, और उसके बाद जो बीवियां हैं, अपनी माँ तो नहीं लेकिन अपनी माँ से हट के जो बाकी जो सतीली माएँ हैं, हाँ सतीली माएँ हैं, विरासत के तौर पे, यानी यूं कह लें कि जिस तरह जानवर होते हैं, दो डंगर होते हैं, गाय भैंसें होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, वो जब बाप फौत हो गया तो उसके बाद तकसीम कर ली गई, ऐसे ही जब बीवियां यानी वालिद फौत हो गया है, बीवियां हैं, तो उसको भी माल डोल डंगर समझ लिया गया और उनको उसी तरीके से यानी अपने कब्जे में कर लिया गया। असल कहने का मतलब ये है कि क्या जो है ना यहाँ पे करहन का लफ्ज आ गया है, जबरदस्ती, तो क्या जबरदस्ती नहीं होगी तो क्या फिर भी जो है ना उनको किया जा सकता है? ये बात जहन में आती है ना, यानी कुरान मजीद का एक असलूब है। असल चीज ये है कि कुरान मजीद का असलूब दरियाफ्त करने की कोशिश करें। कुरान मजीद जो है ना समझने में बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है। यानी मैं पंजाबी में कोई बात करता हूँ, उर्दू में कोई बात करता हूँ, इंग्लिश में कोई बात करता हूँ, तो जो एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं, कोई असलूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, स्टाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब वो उस लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज को बोलने वालों को पता होता है कि ये क्या बात कह रहा हूँ। तो जब अरबी जुबान में, कुरान मजीद की जुबान में ये बात हो रही है, तो यहाँ पे कुरान मजीद ये कह रहा है कि जबरदस्ती ना हो जाओ, तो क्या अगर जबरदस्ती नहीं होगी तो फिर क्या उन माओं से निकाह किया जा सकता है? सतीली माओं से फिर भी नहीं किया जा सकता। ये जो असलूब है ये बहुत आम है कुरान मजीद के अंदर, और बात कन्फ्यूजन का बायस बन जाता है। इसकी एक मिसाल दी जाती है, ऊपर मैंने उसको लिख दिया है, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ की वजह से कत्ल ना करो। तो क्या गुर्बत नहीं होगी तो फिर हम कत्ल कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी ये असलूब होता है, यानी कुरान उस चीज को नुमाया करना चाहता है कि एक खास पहलू को नुमाया करना चाहता है कि तुम जबरदस्ती इस पे कब्जा कर लेते हो, ये तुम्हारी ये बहुत घटिया हरकत है, गंदी हरकत है। पंजाबी में मैं अपने समझने के लिए इसको समझ रहा हूँ कि पता नहीं कि बदोबदी ना वारिस बन जाओ। हाँ, बदोबदी वारिस ना बन जाओ, तो बदोबदी करी जा रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती, हालांकि जबरदस्ती नहीं है, मतलब है कि यानी यूं कह लें कि ये इंसानी फितरत में है, इंसानी नॉर्म्स के खिलाफ है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो इंसानी नॉर्म्स से बगावत करते हुए, यानी उस सेंस में यानी ये चीज ली गई है। अच्छा, उसके बाद ये जो बात कही है, इसी के साथ एक ही सांस में दूसरी बात कह दी है। ये भी चीज को जो है ना असलूब को देखना होता है कि ये क्या है, यानी एक बात कही, इसके साथ ही दूसरी बात कह दी, वला तादलुहुन्ना लितज़हबू बिबअदि मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यातिना बिफाहिशतिन मुबय्यिना। अब यानी एक बात होती तो होना तो ये चाहिए था कि उसकी तफसील बयान की जाती, लेकिन कुरान ने तफसील नहीं बयान की, उसके उसी सांस में एक दूसरी बात कह दी, उसी सांस में एक दूसरी बात कह दी। वो दूसरी बात क्या है कि वला तादलुहुन्ना, तुम उनको तंग ना करो, तुम उनको तंग ना करो, कि तुम ले लो, लितज़हबू बिबअदि, कि तुम ले लो कुछ हिस्सा, मा आतैतुमुहुन्ना, जो कुछ तुमने उनको दिया था, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, स्वाय एक जो है ना वजह है
کہ تم ان سے چیزیں واپس لے سکتے ہو، وہ کیا ہے؟ بفاحشۃ مبینہ، کہ واضح طور پہ وہ کوئی فحش کام کر بیٹھیں، کوئی زنا کر بیٹھیں یا کوئی اور اس طرح کا جو ہے نا یعنی غلط کام کر بیٹھیں، تو پھر ان سے یہ چیز واپس لے سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اور ایک ہی سانس میں بیان کرتی ہیں، یہ بھی اسلوب ہے۔ اس اسلوب کو ہم اکثر میں کہتا ہوتا ہوں، مشکل لفظ بولتا ہوں، لف و نشر کا۔ جب بھی لف و نشر کا لفظ بولتا ہوں تو بعض اوقات دوست کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ لوگ پارٹیسپینٹس ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ مشکل لفظ ہے لف و نشر۔ یہاں پہ کیسے میں پہلے لف و نشر بتاتا ہوں، لف و نشر سمجھ گیا نا؟ میں تھوڑا سا میں یہاں پہ کھولتا ہوں، پہلے لف و نشر سمجھ رہے ہیں، ہر دفعہ یہ بتانا پڑتا ہے۔ ہاں، لف و نشر یہ ہے کہ اگر مجھے، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوتا ہوں، اکثر 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں میں الفابیٹیکلی لکھ لیتا ہوں، یعنی یہ کہ بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اے پی کے ہے اور سندھ ہے، تو میں ان کو لسٹ کر لیا چاروں کو، اور اس کے بعد آخر میں سب سے پہلے میں کس کو بیان کروں گا؟ کس صوبے کو؟ بلوچستان کو بیان کروں گا نا۔ یہ لف و نشر عام لف و نشر ہے، یعنی جس میں ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، ہم سب لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو الٹ دیا جاتا ہے کہ جو آخر میں چیز بیان ہوئی ہے پہلے میں اس کو بیان کرنا شروع کر دوں، سندھ کو پہلے بیان کرنا شروع کر دوں، تو یہ جو ترتیب الٹ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب یا معکوس، یعنی الٹ۔ معکوس کا مطلب الٹ ہوتا ہے، غیر مرتب یعنی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کو الٹ کر دیا ہے۔ یہ یہاں پہ جو 2 باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں نا، اس میں پہلی بات کیا بیان ہوئی ہے کہ زبردستی وارث نہ بن جاؤ، اور اس کے بعد کیا بیان ہوئی کہ جو آپ کے پاس عورتیں موجود ہیں جو نکاح میں آپ کے ہیں، ان سے زبردستی مال نہ واپس لو جو آپ ان کو دے چکے ہیں۔ یہ 2 باتیں ایک ہی سانس میں کہہ دی ہیں نا۔ اب یہ 2 باتوں ہیں، اب قرآن مجید نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ جو دوسری بات ہے اس کو پہلے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو پہلی بات تھی اس کو کب جا کے مزید جو ہے نا کھولا ہے، جا کے وہ کھولا ہے جا کے آیا نمبر ماشاء اللہ، یہ غیر مرتب نہیں غیر کا مطلب الٹا کر دیا نا، معکوس کہہ لیں اس کو، معکوس کا مطلب ہوتا ہے الٹا، یعنی وہ ہے، یعنی یہ جو پہلو ہوتا ہے نا قرآن مجید کو اسلوب کو سامنے رکھنے کا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور میں آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کے اندر بات کا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، یہ بولا جائے گا، اور جب اس طریقے سے چیز بیان کی جائے گی جس میں یہ لف و نشر ہوگا، تو جب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں ختم ہوئی، یہ ایک طرح کے پوائنٹرز ہیں، بات سمجھ گئے نا؟ ایک طرح کے پوائنٹرز ہوتے ہیں، بات یہاں شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہو گئی آپ کی۔ تو یہ جو بات یہاں پہ 2 باتیں کہی گئی ہیں، یعنی 2 باتوں کو سامنے رکھو، جب یہ دونوں باتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا اچھا یعنی کلو ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ اچھا، آگے جب یہ کہا گیا کہ یعنی یہ دوسری بات ہے، دوسری بات کو آپ قرآن مجید جو ہے نا ایکسپلین کرے گا، پہلے کو وقتی طور پہ روکے رکھے گا، اس کو جا کے آیت نمبر 22 میں جانا، اس کو لے کے اس کو بیان کرے گا۔ یعنی عورتوں کو تم ان کو جو کچھ دے چکے ہو، کیا تم دیتے ہو عورتوں کو؟ جی جی ہم سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو زبردستی ایز اے وراثت نہ ٹریٹ کرو، یہ سمجھے نا جی، یعنی جس طرح 2 ڈنگر ہیں ان کو ایز اے وراثت نہ سمجھو۔ جی جی، اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا کہ وراثت نہ بن بیٹھو، وارث نہ بن بیٹھو۔ جی جی، وارث یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ عورتوں کو وراثت نہ بنا بیٹھو۔ نہیں، یہ تریس النساء، تم وارث نہیں ہو، وارث نہ بن جاؤ، وارث نہ بن جاؤ، تم وارث نہیں بن سکتے، وہی وارث انتریس النساء، تم ان عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو، انتریسو تم نہ، انتریسو کا ہے نا کہ تم نہ بن بیٹھو، یہ نا وارث زبردستی یہ ہے۔ اچھا، اگلی جو بات ہو رہی ہے یہ بات ہے کہ اب پہلی بات میں تو خواتین کو آپ نے اپنے نکاح میں لے کے آنا ہے، دوسری بات جو ابھی بیان ہو رہی ہے اس میں آلریڈی آپ کے نکاح میں کچھ عورتیں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ نے ان کو کچھ دے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ یعنی مہر میں بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی بعد میں بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے گفٹ کر دی ہیں، آپ نے کوئی گھر دے دیا، آپ نے کار دے دی، آپ نے کچھ جو ہے نا زیورات دے دیے، یا کوئی اور چیز دے دی، ایکس وائی زیڈ چیزیں جو دے دی ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کو تنگ نہ کرو، جو چیز دے دی سو دے دی، جو دے دی سو دے دی، اب ان کو واپس لینے کے لیے ان کو تنگ نہ کرو۔
یا دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے قرآن مجید کی کہ کتنی دو چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے. اور تم لے سکتے ہو اللہ کہہ کے ایکسیپشن کہہ کے بات کہی گئی ہے کہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ. ہاں تم لے سکتے ہو لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ کوئی فاحشہ مبینہ، الزام نہیں ہونا چاہیے، بہتان نہیں ہونا چاہیے، کورٹ سے ثابت شدہ کیس ہونا چاہیے کہ اس نے واقعی کوئی بدکاری کی ہے، واقعی بدکاری کی ہے. جب اس نے بدکاری کی ہے تو کیوں تو پھر واپس لے سکتے ہو؟ اس لیے کہ جو اس نے کانٹریکٹ کیا تھا میرج کا، نکاح پڑا تھا، اس کو وائلیٹ کر دیا ہے، وائلیٹ کر دیا نا. تو اب ظاہر ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس میں پھر آپ واپس لے سکتے ہیں. جب اس نے جو رہنے کا ایک کانٹریکٹ تھا اس کو بریچ کر دیا، اس کو توڑ دیا ہے، تو یہاں پہ فاحشۃ مبینہ آیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بہتان نہیں چلے گا، تہمت نہیں چلے گی، ثابت شدہ کیس ہونا چاہیے، پھر واپس لے سکتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے پھر لوپ ہول نہیں چھوڑا، ثابت شدہ کیس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ تم ان سب چیزوں کو بھول جاؤ، اپنی عورت سے جس سے نکاح کیا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو، اچھا گزر بسر کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، بھلے طریقے سے. جی جی نہیں، اللہ دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو واپس نہیں لے سکتے ان سے، اور صرف ایک صورت میں واپس لے سکتے ہو کہ جب وہ فاحشۃ مبینہ والا کام کر دیں تو پھر واپس لے سکتے ہو. یہ جو ایکسیپشن ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر مضمون جو ہے نا وہ وَعَاشِرُهُنَّ، یعنی اسی مضمون پچھلی بات جو تھی کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ان کو تنگ نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو، یعنی ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو. یہ جو اچھی زندگی ہے یہ کیا زندگی ہے؟ یعنی معروف کا لفظ آیا ہے. معروف جب بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے تو جانی پہچانی آپ کی بھلائیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھو. یہ شرافا کی روایت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھو. یہاں پہ قرآن مجید کوئی ایسی چیز نہیں باہر سے بتا رہا، کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیسی اچھی معاشرت ہوتی ہے، بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھا جاتا ہے، ایک جانی پہچانی چیز ہے. اس جانی پہچانی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا زندگی گزارو. یعنی یہ یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور تم اگر کوئی چیز ان کے اندر کوئی ایسی پاؤ جس کو پسند نہیں کرتے ہو، یعنی کراہت والی کوئی چیز ان کے اندر پاؤ، پسند نہیں کرتے ہو ان کے اندر، تو اس کے بعد کیا کرو؟ یعنی اوپر یہی کہا تھا نا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر سے کام لو. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر واقعی کوئی اس طرح کی کوئی خامی پائی جاتی ہو اس عورت کے اندر. خامیاں کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ جو مشہور خامیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، شکل و صورت ہو سکتی ہے، یا کوئی اس کی کوئی عادت ہو سکتی ہے، یا کوئی اس کا کوئی رویہ ہو سکتا ہے. یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، یعنی شکل و صورت ہو گئی، کوئی رویے ہو گئے، یا کوئی عادتیں ہو گئی. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کو چیز پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ صبر سے کام لو، یعنی ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، بھلے طریقے سے پیش آؤ. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو جو ہے نا پسند نہیں کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی چیز کے اندر جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہو، فیہ، اسی چیز کے اندر خیرا کثیرا، بہت بڑا خیر جو ہے آپ کے لیے بلائی رکھی ہے، بہت بڑی بلائی رکھی ہو. یہاں پہ جی 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 اچھا پہلے پورا کر لیتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک بڑی اہم اور بڑی خاص بات کر دی ہے جب یہ کہا کہ امید کی جاتی ہے. فآسا کا مطلب ہوتا ہے امید رکھو. کون دلاسا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں دلاسا دوں تو میرے دلاسے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات دلاسا دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے، تشفی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لپٹی ہوئی چیز ہے. وہ لپٹی ہوئی چیز کیا ہے کہ لازمی طور پہ خیر کثیر آپ کو ملنا، لازمی طور پہ خیر کثیر ملنا ہے. یہاں محض خیر نہیں کہا، خیرن کثیرہ کہا ہے. اس کے اندر بے شمار بلائیاں ہیں آپ کے لیے. یہاں پہ مجھے مولانا وحید الدین خان صاحب یاد آتے ہیں. ان کا جو فلسفہ ہے نا، اور جب وہ فوت ہوئے ہیں پچھلے سال، ایک خاص جو ہے نا ان کا فوت ہونے کے بعد بڑا جو ہے نا سرکولیٹ ہوتا رہا. ان کا ایک خاص جو ہے نا اسٹیٹمنٹ تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دریافت جو ہے وہ کیا ہے؟ پازیٹیو اپروچ. سب سے بڑی دریافت میری زندگی کی. اور ایک بندے نے اتنا دعویٰ بڑا کیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دریافت کہ مثبت سوچ.
اور مثبت سوچ کیا کچھ نہیں کر دیتی، یہ اس کی ایک عملی مثال ہے۔ ہمارے سب جھگڑے جو ہے نا بنیادی طور پہ کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے نفرت کا، منفی جذبے کا، اور وہ منفی جذبہ جب وہ اپنا آؤٹ کم لے کے آتا ہے، رزلٹ لے کے آتا ہے، تو توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، ہم ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، خود بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور معاشرے کو بھی توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جن سے تعلق رکھنا ہے، جس گھر میں زندگی گزارنی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا بات مولانا وحید الدین صاحب کہا کرتے تھے کہ نکاح در اصل ایک دوسرے کی خامیاں جو ہے نا جان لینا اور اس پہ کمپرومائز کرنا، اور ایک دوسرے کی اچھائیاں جان لینا اور اس کو پروموٹ کرنا، اسی چیز کا نکاح ہے۔ یعنی جب آپ نکاح کر لیتے ہیں تو ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں، آپ کے اندر بھی خامیاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کے اندر بھی خامیاں ہوں، بہت ساری چیزیں آپ جو ہے نا پسند نہ کرتے ہوں، اس کی رنگ سے لے کے، اس کی جو ہے نا عادات سے لے کے، اس کی جو ہے نا وہ رویوں سے لے کے، یہ صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، سیم عورت بھی جو ہے نا بالکل اسی طریقے سے سوچ سکتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے، بھلے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، یہ مرد کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے، اور ظاہر پیسیولی عورت کی ذمہ داری بھی ہے یہاں، لیکن ایکٹیولی مرد کو خطاب کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اور اگر کوئی چیز اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی ایسی چیز جس کو آپ نفرت کرتے ہیں، آپ تو کراہت محسوس کرتے ہیں، تو صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور جو اس کے اندر پازیٹیو پہلو ہیں اس پہ فوکس کریں، اور جو نیگیٹو ہے اس کو اس چیز پہ ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے سرنڈر کر لیا ہے، تو سرنڈر کرنے کا مطلب تو بڑی دور تک اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تسلی دی ہے، تو اس تسلی سے کیوں نہیں آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے؟ اس تسلی اور تشفی پہ فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ کو یقیناً خیر کثیر ملنے والا ہے۔ یہاں پہ پھر جو ہے نا امام امین حسن اشتہائی صاحب نے ایک تبصرہ کیا ہے، بڑا خوبصورت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ میری زندگی میں کئی ایک ایسے کیسز دیکھے، علماء کرام کے پاس ظاہر ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں، اپنے کیسز پیش کرتے رہتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے بے شمار کیسز دیکھے ہیں کہ جن میں واقعی ان کو خیر کثیر ملا، یعنی جنہوں نے لفظ ان کا جو ہے نا دراصل ادبی چاشنی جو ہے ان کی تدبر قرآن کے اندر، وہ بڑی جو ہے نا وہ بندے کو بعض اوقات جو ہے نا متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس کی بازیاں کھیلی ہیں، میں پورا تو محاورہ یاد نہیں ہے، یعنی پورے فکرے یاد نہیں ہے، کہ جنہوں نے اس چیز کی بازیاں کھیلی ہیں۔ بازیاں کھیلی ہیں مطلب یہ ہے کہ واقعی اس کو چیلنج دیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ یا بیوی نے میاں کے ساتھ، ایسے بیوی اور میاں کے تعلق کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد ہیپی زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت کچھ دیا ہم کو، دنیا میں بھی جو ہے نا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، اور آخرت میں ظاہر ان کو بہت بڑا صلہ ملنا ہے۔ تو یہ یعنی اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد جی کیا چلتا ہے کہ پہلے ایک احکام آئے، پھر دوسرے وراثت سے پھر ہم آگے عورتوں کے جو اگر اس طرح کی، اب ہم رحم کے جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں سارے کے سارے۔ کیوں آ رہے ہیں اس طرح کے احکامات؟ اچانک سے آنا کیوں شروع ہوئے؟ اچانک سے نہیں آئے، سب کہا کہ مطلب یہ ایک قسم کے احکام آ رہے ہیں، پھر دوسرے قسم کے عورتوں وہ جو چیز کی چیزیں کہہ رہے ہیں، پھر اس طرح کی سزائیں دو اور اس طرح کا جرم ہو، پھر عورتوں کی، اچھا یہ چیز میں صرف اسی کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی جو اوور آل بات چل رہی ہے، اور اس میں بھی یہاں پہ بھی یہ بات پچھلے موضوع کے بعد نہیں، یہاں پر عورتوں کے بارے میں پھر دوسرے احکامات شروع اسٹارٹ اسی سے ہوئی ہے، رحم کے رشتے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، میں نے اس لیے کہا کہ یا آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا پوری پچھلی بار؟ میں اس کو بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ اوور آل کہتے ہیں میں اس کو بھی جی وہ کر دیتا ہوں۔ شروع میں کہا گیا کہ رحم کے رشتوں کا خیال کرو، اللہ کا خیال کرو اور رحم کے رشتوں کا خیال کرو، یہ دو باتیں کہی گئی تھی نا۔ اللہ کا خیال کرو، اللہ کا خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ کا خیال ہوگا نا، اور رحم کے رشتوں کے خیال ہے یہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ سب سے پہلے کن کو لیا؟ ظاہر یتیموں کو لیا۔ یتیموں کو جب لیا تو یتیم کس چیز کا نام ہے؟ یعنی یتیموں کا جو ہے نا جب ان کے مال کی حفاظت کی جائے گی تو مال کہاں سے آئے گا؟ وراثت سے آئے گا، وراثت کے قوانین لے لیے گئے۔ اس کے ساتھ کہا گیا تھا کہ ان یتیموں کی ماؤں سے جو ہے نا شادی کر لو، ان کی بہنوں سے شادی کر لو۔ اب وہ بہنوں اور ماؤں سے جو شادی کرنا ہے اس کو بھی تو بات کرنی ہے نا، اسی سے بات نکل رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہاں پہنچے ہیں، جب یہ کہا گیا کہ زنا
کی جو پیچھے بات کہی گئی تھی، تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، بات کو بعض اوقات ریورس آرڈر میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ پیچھے جو ہے نا بات کیا کی گئی تھی، جب وراثت کی بات ہوئی تو وراثت کا اینڈ کہاں پہ ہوا تھا؟ کسی سزا پہ ہوا تھا نا۔ اب اس سزا کو وہ آخرت کی سزا تھی، میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ جو دنیاوی سزا ہوتی ہے اس کو بنیادی طور پہ وہ کیوں پیش کرتا ہے قرآن مجید دنیاوی سزا کو؟ اس لیے کہ جو کل قیامت میں پیش آنی ہے وہ مثال سامنے رہے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا، تو دو سزاؤں کو آپس میں جوڑ دیا، یعنی ایک قیامت کی سزا ملنی ہے جو وراثت کی نہ تقسیم کرنے کی وجہ سے قیامت میں ملے گی، اور اس کے بعد دنیاوی سزا کا ذکر آ گیا۔ وہ دنیاوی سزا کیا ہے؟ وہ زنا کے مقابلے کی وجہ سے جی جی اس کے بعد جو عورتیں بچیں ہیں اور یتیم، وہ تو پیچھے بات تھی نا، پیچھے بات تھی جی جی، لیکن جو عورتیں بچ گئی ہیں اب ان سے کیا کیا پرابلمس کریٹ ہوں گی؟ ایک تو یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے کہ وہ عادی مجرم بن جائیں اس چیز کی، نہ اس کے لیے آپ یہ احکام ہیں؟ نہیں، وہ جو کنٹیکسٹ تھا نا جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ یتیم کہاں سے پیدا ہوئے تھے، وہ ایک ضمنی چیز تھی کہ یہ احد کے بعد یتیم آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا احد کے بعد ہر چیز کو احد کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے نا جو جس اسلوب میں بات کر رہا ہوتا ہے اسی بات سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے شریعت دے دی ہے۔ اب یہ کہیں کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ ہر واقعے کے پیچھے غزوہ احد ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے وہ یہ نہیں چل رہا کہ وہ جو عہد میں یہ پرابلم کریٹ ہو گئی، نہیں، اس سے عورتیں بچ گئی ہیں، ابھی عورتیں نکاح میں آئیں گی، جب یہ نکاح میں آئیں گی، جب اگر آپ 2-3 دن شادی کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ کسی سے واپس لینا چاہیں تو آپ نہیں لیں گے، کیونکہ ایگزسٹنگ میرج میں یہ پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ مطلب وہ ہوگا اٹرنل نہیں، لیکن اس کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ ایک پریزمپشن ہے جو کہ کیا وہاں پر کوئی پاکستان پہلے سے موجود تھی یا یہ کوئی خدشہ ہے؟ اب یہ جنگ کے کنٹیکسٹ میں جو بات آئی تھی بات اتنی رکھیں، کیونکہ آگے چل کے قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہ کانٹیکسٹ سے ہم کیسے اس کو چھوڑیں؟ تاریخ سے نہیں دیکھو، یہ جتنے بھی جو ہے نا شریعت بعد میں آتی ہے، ایک چیز شروع ہوئی ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ خطبات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ زمینی حقائق کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت اسی چیز کو سامنے رکھیں، نہیں ایسا نہیں، ایسا معلومات کی بنیاد پر۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ غامدی صاحب نے بھی جب وہ بات کہی ہے نا یتیموں کی بات کہی ہے، تو وہ اپنے درس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ہے اس میں درس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اس کو لوگ بیان کرتے ہیں تاریخی طور پہ کہ یہ یتیم وہاں سے آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے یتیم وہاں سے آئے ہوں، کیونکہ قرآن نے ذکر نہیں کیا غزوہ احد کا۔ جب تک ذکر نہیں کرے گا تب تک جو ہے نا ہم زمینی حقائق سے جوڑتے جائیں گے، لیکن ان کو ثانوی حیثیت دیں گے، کبھی بھی ان کو فرنٹ پہ نہیں لے کے آئیں۔ پکا جوڑ رہے ہیں، ہاں وہاں ذکر کیا تھا نہ یہاں ذکر کیا، ذکر کیا، ہاں اب اس پہ ہم نہیں، وہاں پہ بھی ذکر نہیں۔ تو یہ 2-3 جو شادیاں کرنے کی جی بات وہاں ہوئی تھی، وہ جنگ احد کا نہ بھی کیا ہو، لیکن کوئی سچویشن تو ہے نا، لگتا ہے سچویشن جو بھی ہے وہ مان رہے ہیں، وہ سچویشن کو مان رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اب ہر جگہ ہی جو ہے نا غزوہ احد کو لے کے آنا ہے، تو قرآن مجید خود اپنی بات کرے گا، کیونکہ ہم نے لفظوں کو پکڑنا ہے، بعد میں کھڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ ہم بیک گراؤنڈ کے طور پہ بیان کرتے رہیں گے، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کے بس رحم کے رشتوں کے بارے میں ایک احکامات دینا شروع کر دیے، یوں کہہ لیں کہ یہ حکم ہے، لیکن اس کا کسی وہاں پر جو اولین مخاطبین ہیں ان کے لیے کوئی اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، پیچھے زمینی حقائق ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتے، زمینی حقائق اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرتے ہوتے ہیں فکر افراحی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز بیان کی، اور وہ جو چیز بیان کی تھی وہ زمینی حقائق سے ریلیٹڈ تھی، جس طرح یتیموں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بیسیکلی ایک چیز بہانہ بنتی ہے اور اس کے بعد چیزیں اس سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ اس کنٹیکسٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ کچھ فحاشیوں کا امکان تھا، اس کا مطلب ہے یہ یوں نہیں، آپ یوں ایک نیگیٹو ہم ان پٹ کریں تو پازیٹیو تھا نا بچے ٹیم میں، اب ہم ایک نیگیٹو پیچ میں تھا لے کے آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ فحاشی کرتے ہیں۔ انقلاب فرانس یا خدشہ بات کیا جب مرد بہت مار گئے ہیں عورتوں کے لیے کوئی نہیں تھا بندوبست، تو کیا ہوا تو پھانسی کی طرف نکل گئی۔ یہ ساری چیزیں آپ بیان کر دیں، اور مرد اس سے مجبور کرتے ہیں،
جو بھی تھا یہ ساری چیزیں بیان کر دیں، یہ ساری چیزیں بیان کر دیں، لیکن اس چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظوں کا سہارا چاہیے، وہ نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ کہیں گے کہ تاریخ یہ چیزیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کھڑی ہیں، اس کو ثانوی طور پہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پرماننٹ حکم جو تھا پیچھے جو ہم بات کر کے آئے تھے کہ فحاشی کا جب یہ اس طرح کا اڈا ہوگا تو اس کے لیے پرماننٹ احکام ابھی نہیں ہے، لیکن فی الحال یہ بندوبست ہے۔ یہ اچانک سے فی الحال کا بندوبست بھی کسی وجہ سے پیدا کرنا پڑا۔ یہ دیکھیں آپ، موجود ہے یہ زنا یا کہبہ گری جو ہے یہ تو ہر معاشرے میں رہی ہے، اب بھی ہے، یہ تو پاکستان میں اب بھی ہے، یورپ میں اب بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ ایک ٹیمپرری حکم دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ پرماننٹ حکم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس پر کچھ ہوا۔ جی وہ تو ہے معاشرے میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس چیز سے انکار کر رہا ہوں کہ اب ہر چیز کو ہم غزوہ احد سے ریلیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسی پیچھے والے کانٹیکٹ سے ریلیٹ وہ بھی پیچھے والے جو احکام جو آ رہے ہیں ابھی وہ اس میں کچھ چیزیں پرماننٹ بھی ہیں، وہ کیونکہ ان کے اندر روح تو موجود ہے۔ دیکھیں زمینی حقائق تو ہوں گے، زمینی حقائق تو ہوں گے، لیکن دیکھیں اگر اس کو ہر چیز کو غزوہ احد کے ساتھ جوڑنا ہے تو وہ لفظوں سے نکلنا چاہیے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اصل میرا یہ جس پہ زور ہے، باقی آپ ثانوی طور پہ بیان کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اختلاف نہیں کر رہا آپ کی بات سے، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف کریں، اختلاف نہیں کریں۔ میں کہہ رہا ہوں گے، ہاں تو ہوں گے زمینی حقائق ہوں گے، لیکن وہ جو فراز صاحب کا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے۔ دیکھیں وہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، اسلوب کو ہم نے اسلوب ہی کے تحت لے کے آنا ہے۔ وہ ایک چیز سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد بات سے بات نکلی ہے، اس کے بعد شریعت دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم نکھی کر دیں، یہ تو پھر روایتی ایسا نہیں لگتا کیونکہ وہ جو طاہر صاحب نے بولا سٹارٹ میں رہے کیا ہے جی اسی کے ساتھ سارے احکامات اس کے ساتھ مل رہے تھے، اسی موقع محل بن گیا، اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں ایسا اس کا وہ ریلیشن ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی کے احکام آ رہے ہیں نا آگے، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اچھا اب میں یہ حکم ہے، اب یہ حکم ہے، اب یہ حکم ہے۔ کچھ احکام ایسے ہوں گے جو رحم کے رشتوں میں ہوں گے جو ہو سکتا ہے ڈسکس ہی نہ ہو، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کانٹیکسٹ کے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ جو رحم کی آیت سے پڑھنا شروع کیا ہے جی جی وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے، پرابلم تو ہمیشہ ہوتے ہیں جی۔ زمینی حقائق ہمیشہ ہوتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، میں جس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس واقعے کو لے کے آ رہے ہیں اس کو ثانوی حیثیت دیں، اس کو فرنٹ پہ نہ لے کے آئیں۔ باقی بات جو ہے نا مانتے ہیں، ایسا کیوں ہے کہ وہ فرنٹ پہ نہیں لانا چاہ رہے؟ وہ اس لیے کہ قرآن نے خود نہیں بیان کیا، تو میں کیوں بیان کروں؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرری احکام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دے دی۔ یار میں کہہ رہا ہوں زمینی حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں تو کچھ پرائمری ریزن تو ہوا نہیں۔ پرائمری ریزن جو ہے نا، اصل آپ ایک کسی خاص واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، وہ واقعہ جو ہے میں واقعہ نہیں ریلیٹ کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں عمومی، اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک عمومی بات ہے اور ایک مسئلہ ہے بس ٹھیک چلے، میرا خیال ہے اس کو پیراگراف کو تھوڑا سا پیراگراف آگے اس کو چلے، اس کو کسی ناشتے میں اس کو کسی مانتے ہو کہ رحمی رشتوں کی بات اللہ تعالیٰ یہ کر رہے تھے کچھ زندگی کے موجود تھے، تو پھر آپ یہ کلیئر بھی کہو کہ وہاں پہ ایشو تھا، مسلموں کا ایشو تھا، زنا کا ایشو تھا، آپ یہ کہیں یہ بھی ایسے ہی ہے۔ عورتیں بچ گئی ہیں، یتیم بچ گئے، اسی کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کے ساتھ پاسبل ہے کوئی اور بھی ہو، کیونکہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے عمومیت کا اسلوب ہوتا ہے، اس عمومیت کے اسلوب کو ہم نے چھوڑنا نہیں۔ شکور صاحب اس پوائنٹ پر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کہو کہ یار اسپیسیفک ہے، وہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا، ان میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ کئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو فاصلہ ہے، یہ کوئی کاروبار وہاں پہلے سے موجود ہو سکتا ہے جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ عہد کے بعد کوئی خدشہ پیدا ہوا ہے، وہاں مدینہ کے اندر ظاہری طور پر ثابت ہے۔ چلیں یہ جاتے تھے اور وہاں پر پروگرام ہوتے تھے۔ یہ پیراگراف جو ہے نا ختم کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے بدلنے کا، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا ارادہ کر ہی لیا ہے بدلنے کا یہ ہے کہ ظاہر اوپر بات یہی ہو رہی تھی نا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان عورتوں کو آپ نے بہت کچھ ڈھیروں مال دے دیا ہے۔ ڈھیروں مال، قنطار کا لفظ آ گیا ہے، قنطار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈھیروں، یعنی من و مال، ہم اپنی پنجابی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ڈھیروں مال جو ہے نا ان کو دے دیا ہے۔ ڈھیروں مال یہ کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا زیور دے دیے ہیں، گھر بار دے دیے ہیں، کاریں دے دی ہیں، سواریاں دے دی ہیں، ایسے جو ہے نا اور مال دے دیا ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
تو جو مال کنتار آپ نے دیا ہے ڈیروں، اس میں سے ایک چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ آتا خودو نہ ہو، کیا تم اس کو واپس لینا چاہتے ہو؟ بہتان و اسما، بہتان لگا کے، کیونکہ پیچھے بات کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا وہ واپس لینے کا حق تمہیں دیتی ہے کہ وہ فاحشہ اور مبینہ ہو، یعنی واضح اور کھلی جو ہے نا کوئی اس نے کوئی غلطی کی ہے، برائی کی ہے، بدکاری کی ہے، تو اس کی بنیاد پہ واپس لے سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ چانسز تھے کہ لوگ جو ہے نا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تم اب بہتان لگا کے، بہتان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کس کے اندر ہے نہیں ہے اور تم نے جھوٹ کسی کے بارے میں کہہ دیا، اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مبہوت ہو جانا، وہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ مبہوت ہو جانا، منہ کھلا کھلا رہ جانا، آپ کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے اور آپ کے اندر ہو نہ ہوگا، آپ پہلی دفعہ سنیں اور کہیں او یہ میرے ساتھ کیا بات ہو گئی، تو اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ وہ اسم کہتے ہیں حق تلفی۔ حق تلفی یعنی ایک شخص کو آپ نے مالک بنا لیا اور اب آپ اسے زبردستی واپس لینا چاہ رہے ہو، تو یہ حق تلفی ہوگی۔ اور مبین کہا گیا ہے کہ واضح جو ہے نا حق تلفی کرنا چاہتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کو کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہو، بے حجاب ہو چکے ہو۔ افضا کا افضا، یہ فضا جو ہوتی ہے ہمارے جو انوائرمنٹ جو ہمارے سروں پہ ہے، اس کے لیے وہی لفظ ہے۔ یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، یعنی فضا کے اندر ہے ایک دوسرے کے سامنے کھل چکے ہو، ایک دوسرے کے سامنے یعنی آ چکے ہو، بے حجاب ہو چکے ہو۔ یا اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس چیز کا حوالہ دینا چاہتی ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان تعلق رہا ہے اس کا حوالہ دینا چاہتی ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو سکتے ہو، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ دونوں معنی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک ظاہری معنی ہے جس سے دو جسم آپس میں ظاہر میاں بیوی کے تعلق جو ہے نا قائم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے کہ تم بے حجاب ہو چکے ہو۔ ایک اس کا دوسرا باطنی معنی بھی ہوتا ہے۔ باطنی معنی کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو جان لیا، ایک دوسرے کو پرکھ لیا ہے، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیوں کو جان چکے ہو، یہ سب کچھ سامنے آ چکی ہیں۔ یعنی دو افراد اگر ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ایک تعلق قائم ہو چکا ہے، یعنی اس کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہو، بے حجاب ہو چکے ہو، بے نقاب ہو چکے ہو۔ اور اس کے بعد وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان خواتین نے تم سے ایک پختہ عہد لے لیا ہے۔ پختہ عہد یہاں پہ نکاح کے لیے کہا ہے۔ نکاح جو ہے نا یہ قرآن مجید کے نزدیک پختہ عہد ہوتا ہے۔ نکاح کو اگر کوئی ڈسکرائب کرنا ہو تو وہ قرآن مجید کے ان دو الفاظ سے جو ہے نا ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ یہ نکاح جس کو کہا جاتا ہے یہ محض دو بول نہیں ہوتے، یہ ایک مضبوط جو ہے نا وہ عہد ہے۔ عہد و پیمان آپ نے کیا تھا، لوگوں کے سامنے کیا تھا، میاں بیوی نے لوگوں کے سامنے کیا تھا، پبلک کے سامنے کہا تھا کہ ہم دونوں جو ہے نا میاں بیوی کے طور پہ۔ یہ مردوں کے نہیں ہے، یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ ہے وہ نکالتا ہوں، یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا مرد فیصلہ کر رہا ہے، مرد فیصلہ کر رہے ہیں، جی 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 اس لیے مرد کے تو یہ دوبارہ وہ کانٹیکسٹ ہے جو 1400 سال سے خواتین کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، اب تو الٹا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ الٹی ہو جائے گی، طلاق اور مرد دے دیتا ہے۔ اچھا بہرحال دیکھیں جو چیز جو ہوتے ہیں نا جو ثانوی تبصرے ہوتے ہیں اسے ذرا وائٹ کیا کریں، جو ریلیونٹ چیز ہوتی ہے وہی اس پہ رہیں۔ یہ کہ تم جو ہے پختہ عہد لے چکی ہو، ان سے لے چکی ہیں، خواتین لے چکی ہیں، تو اس کو قرآن مجید نے مساق غلیظ کہا ہے۔ اچھا اب یہ مساق غلیظ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک پختہ پکا، یعنی ایک تو نکاح میں ظاہر دو بول بولے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے نا عہد معاہدے ہوئے ہیں، قبول کیا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آپ نے کہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات شامل ہو گئی ہے اس کے اندر، یعنی ظاہر اس کی شریعت کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ شامل ہو گئی ہے، اس کو میثاق غلیظ کہا ہے۔ اس سے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ نکاح جو ہے وہ اخذنا منکم، ان خواتین نے تم سے لیا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ کہ پرابلم مردوں کا یہاں پہ زیر بحث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کا ہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ان کو جو ہے نا اپنا میثاق غلیظ دے چکے ہو، بلکہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے لیا تھا تم سے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ۔ خواتین نے جو ہے نا ان سے میثاق غلیظ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، یعنی یہاں پہ کس نے لیا تھا؟ گویا کہ نکاح تو دونوں پارٹیوں کا ہوتا ہے نا، میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، دونوں پارٹیاں دونوں برابر کی شریک ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ کس نے کہا گیا ہے کہ کس نے لیا تھا؟ عورتوں نے لیا تھا۔ تو یہ اب معاملہ کس پہ آ گیا ہے؟ معاملہ اب یہ عورتوں پہ آ گیا ہے کہ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد نے بنیادی طور پہ یہ عہد کیا ہے کہ میں نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، اس کی میں اس کا کفیل بنوں گا،
یہ جب سب کچھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھی معاشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، میں کمپرومائز کروں گا ان تمام انسانی ڈیفیکٹس کی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ سارے وعدے اسی چیز کے اندر ہے. ایک پوری سنجوج پورا زندگی بھر جو ہے نا میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اچھے سنجوج کے ساتھ، اچھی جو ہے نا معاشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، بھلے طریقے سے زندگی گزاروں گا. اور عورت کا جو پہلو ہے یہاں پہ، عورت تبھی راضی ہوتی ہے کہ یہ اس کو یہ وعدہ مل جاتا ہے تو، ورنہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر سے قدم نہیں اٹھاتی، اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں اٹھاتی. وہ کیوں اٹھاتی ہے؟ اس لیے اٹھاتی ہے کہ معاشرے نے اس کو جو ہے نا پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ بندہ واقعی یہ کام کرے گا. جب وہ یہ کرے گا تو وہ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یعنی یہ عورت ہے جو میثاق غلیظ لے رہی ہے. مطلب ہے کہ عورت کڑی ہے اور مرد آ کے اس کو عورت بولتی ہے کہ میرے ساتھ یہ وعدے کرو، یہ وعدے کرو. تو نکاح اصل میں مرد وعدے کر رہا ہوتا ہے، مرد وعدے کر رہا ہوتا ہے اور عورت نے اس چیز کو لینا ہے، عورت نے ریسیونگ اینڈ پہ ہونا ہے. تو یہ وعدے اصل میں ہم لوگوں نے ایفا کرنے ہیں، ہم نے ایفا کرنے ہیں اور تقاضا عورت نے کرنا ہے. یہ تو سارے ہمارے بھی کوئی فرق تو یہ اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کا ایک سوال رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے سیشن سے پہلے اگر کوئی ملاقات ہو جاتی ہے استاد سے. سوال کا پوچھو جی کوئی اور جی کوئی سوال ہو تو یہ استاد محترم آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، تو یعنی یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ادروائز بندہ بزی لائف میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہوں گے ملنے کے لیے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ بہرحال تو جزاک اللہ خیر جی آپ لوگوں کا.